Ali bhai, are you available? جی جی نشیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ اب سب کو معلوم ہے کہ ہم یہ تفسیر کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جس میں ہم نے 5 گروپس بنائے ہوئے ہیں اور 5 ہی تفاسیر ہیں، اور ہر گروپ کو ایک جو تفسیر ہے وہ ایلوکیٹڈ ہے، اور ہر گروپ جو ہے وہ جو بھی رکوع ہر ہفتے ایلوکیٹ کیا جاتا ہے وہ اپنی اپنی تفاسیر سے پڑھتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز منفرد یہ ہے کہ ہر ہفتے ہم باری باری کسی ایک گروپ کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ وہ پانچوں تفاسیر کا مطالعہ کریں، اور ان پانچوں تفاسیر سے جو پوائنٹ آف ایگریمنٹ ہیں آیات کی تفسیر کے حوالے سے وہ بھی ہمیں بتائیں، اور جہاں پہ تھوڑا بہت اختلاف ہے یا ایک ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھا گیا ہے وہ بھی ہمیں بتائیں، تاکہ پانچوں تفاسیر کا جو کمپیریٹیو انالیسس ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارے گروپ تدبر القرآن کی جو ہے وہ باری ہے، تو وہ انشاءاللہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 38 آج پریزنٹ کریں گے، جس سے میں سسٹر سحر کو عرض کرتا ہوں کہ وہ شروع کریں۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ علی بھائی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ابھی علی بھائی نے بھی آپ سب کو بیان کر دیا کہ اس وقت آج ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 38 دیکھیں گے۔ آیات ہیں 274 سے 281، 274 سے 281۔ اور پیچھے کا اگر میں بس کوئکلی کنیکٹ کروں گی، کیونکہ آج تھوڑا سا تفصیل زیادہ بھی ہے ایک آدھ آیت میں خاص طور پہ۔ تو پیچھے سے جو معاملہ چلا آ رہا ہے وہ ہے انفاق کا، یعنی کہ خرچ کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں۔ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف طریقے اور صدقات اور ان تمام معاملات کو پیچھے ہم نے رکوع میں دیکھا، خاص طور پہ لاسٹ رکوع میں۔ اور آج کا یہ جو رکوع ہے اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بھی انفاق سے ریلیٹڈ ہے آیت، اور اس کے معاملے میں کچھ میں بھی بات رکھ دیتی ہوں۔ اور اس کے بعد جو اہم ترین معاملہ اس کے بعد آئے گا وہ تقریباً آخری آیت تک ہی چلے گا آلموسٹ، وہ ہے ربا کا معاملہ، سود کا معاملہ۔ تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے، اور اس پہ کافی تفصیل مختلف مفسرین نے خاص طور پہ بہت بہت تفاصیل بھی دی ہوئی ہیں، جیسے سید قطب شہید کی بہت تفصیل ہے اس میں۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ جو ضروری باتیں یہ تو خیر خدا نخواستہ میں نہیں کہہ سکتی کہ کوئی بات غیر ضروری ہے، لیکن وقت کی قید کی وجہ سے تمام باتیں تو میں نہیں رکھ سکتی تھی یہاں پر، جو بہرحال سمجھنے کے لیے ضروری معاملات ہیں ہمارے حساب سے، وہ انشاءاللہ میں نے کوشش کی کہ اس میں ہم رکھیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو بھی سوال جواب بھی ہوں گے اس کے حوالے سے بھی کوئی بات سامنے رکھی جا سکے گی تو رکھیں گے۔ تو بسم اللہ ہم کر کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے اس آیت کو 274 آیت نمبر ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف و رنج کا مقام نہیں۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے ہی یہ بات رکھ دی تھی کہ یہاں پہ انفاق کی یہ جو آیت ہے نا، یہ پرٹیکولرلی انفاق سے ریلیٹ کرتی ہے، اور اس حساب سے صاحب تدبر القرآن جو ہیں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، انہوں نے بھی اس بات کو مینشن کیا کہ یہ آیت جو ہے، جو انفاق کا ایک باب چل رہا تھا، ایک چیپٹر چل رہا تھا، اس کی سمجھیں ایک خاتمہ باب ہے، یعنی کہ یہ اس کی کلوزنگ ہے یہ آیت۔ اور اسی مد میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کو ایسا لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا تھا کہ یہ جو آیت ہے یہ پچھلے رکوع میں ہونی چاہیے تھی، اور اس رکوع میں اس کا ہونا، اس کی جگہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اس بات کو بھی پھر آگے رکھ دیتے ہیں کہ
میں نے بعد میں اس کی حکمت کو یہاں پر جو ہے جان لیا کہ کیا حکمت تھی اس کی یہاں پہ رکھنے کی، وہ بات بھی ہم آگے رکھ دیتے ہیں۔ دراصل جو انفاق کا معاملہ چل رہا تھا، اب اس آیت کے کانٹیکس میں صرف ہم دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جو انفاق کا معاملہ ہے، جو خرچ کرنے کا معاملہ ہے اللہ کی راہ میں، وہ ظاہر ہے مومنین کا اور ایمان والوں کے لیے ہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے اجر کا ذکر کیا ہے سب سے پہلے کہ، اور اس اجر میں آپ دیکھیں گے ہم یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کا بھی پورا کمپلیٹ تعین کر دیا یہاں پر، اور اس کی کیفیت کا بھی، یعنی کہ صبح و شام، اور چھپا چھپا کر یا پھر اعلان کر کے، کسی بھی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، کسی بھی وقت خرچ کیا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر موجود ہے۔ اور ہم اجر کے معاملے میں پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہیں گے اس کو بڑھا کر دینے پر قادر ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرا ایک اور اہم نقطہ یہ رکھ دیا کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اللہ کے پاس جمع ہو گیا، اور اس دن جس دن سب خوف میں، سب پریشانی میں ہوں گے کہ ہمارے اعمال ہمیں کس طریقے کا رزلٹ دیں گے، تو ان کو اس بات کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس وہ آخرت کے لیے خاص طور پہ جمع ہو جاتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں تن دنیا میں خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کی یہ خاص طور پہ جو ہے ایکسپلینیشن، میں یہ بھی بتاتی چلوں، اتنی زیادہ ہے نہیں اس کی، ٹھیک ہے، ہم اس کو اس کانٹیکس میں سمجھنا آسان ہے، اس آیت میں کوئی خاص ایسی ایکسپلینیشن کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ہم نے جب یہ بات کی تھی کہ اس رکوع میں اس کا آنے کا مقصد کیا ہے، وہ بعد میں وہ ابھی ہم کلیئر کر دیتے ہیں کہ اس کے جو بعد اب معاملہ آ رہا ہے وہ سود کا معاملہ آ رہا ہے۔ اور اسلوب قرآن میں بھی یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے بہت ساری باتوں کو بیان فرمایا قرآن میں، جو کہ اپوزٹس کے کیس میں، یعنی کہ اپوزٹس کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ دن ہوتا ہے تو رات کا ذکر ہوتا ہے، جہاں جنت کا ذکر آئے گا وہاں جہنم کا ذکر آئے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس طریقے سے ایون ہم جو زبان کے ماہر ہوتے ہیں وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی ایون سمجھانے کے لیے آپ نا اپوزٹ سمجھا دیتے ہیں نا، تو بچے کو دونوں طرف کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ انفاق کا چیپٹر ابھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور وہ یہ ختم ہوتا ہے، تو اب اس کے بعد اس کی کمپلیٹ ضد کا ذکر آ رہا ہے، یعنی کہ سود جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انفاق کی کمپلیٹ ضد ہے۔ تو اس طریقے سے اس رکوع کی اوپننگ کا جو ایک جو حکمت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب ہم آگے سود کے بارے میں جو کہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ہے وہ حکم اس آیت کا ہے، اور اس آیت سے ہی یہ رکوع سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایز آئی سیڈ کہ اس میں بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والے کا جو اجر یہاں پر وہ مینشن کیا ہے، اور اس کو کس خوف سے اور غم سے وہاں پر جو ہے وہ بچا رہے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی اگلی آیت پر، آیت نمبر 275۔ پہلے اس کا ہم عربی اور اردو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں عربی کے بعد۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کا مال کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جیسے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس کی حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ پہنچے اور آئندہ وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اس حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب اس آیت کے بہت سارے پارٹس ہیں، ہم اس کو پارٹ کر کے لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے آیت کا سٹارٹ ہم نے سب نے دیکھا کہ وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ سود کا مال کھاتے ہیں، ربا کھاتے ہیں، اور وہ ان کی حالت کیسی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم سود کو بہت آسان الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں، جنرلی سب کو بھی ہوپفلی پتا ہوگا۔ اگر کوئی بتانا چاہتے ہیں بہت آسان مثال کے ساتھ، اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہیں تو پلیز شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو سود کا کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے، جس کو عام انگلش میں ہم انٹرسٹ بھی کہتے ہیں، اور بھی کچھ الفاظ ہیں اس کے لیے۔ ویسے کوئی آپ میں سے بتانا چاہیں گے یا چاہیں گی؟ جی جزاک اللہ خیر۔ اس میں یہ ہے کہ جو بھی کیش دی جاتی ہے نا، اماؤنٹ دی جاتی ہے اگر کسی کو، تو اس ہوں، سے زائد رقم وصول کرنا جو ہے، کیش کے بدلے میں کیش کو زائد وصول کرنا، اس کو سود کہا بالکل جاتا ہے عام فہم بالکل انداز میں۔ بالکل، جزاک اللہ خیر عبداللہ بھائی، ایسا ہی ہے بالکل۔ پیسہ جب ہم دیتے ہیں اس کو اور آسان مطلب ہم سمجھیں تو ابھی آگے قرض کا بھی معاملہ آئے گا، تو قرض
کے کیس میں ایک تو قرض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیا اور آپ نے مدد کے طور پہ دیا، جو بھی میعاد رکھی اس کی، اور وہ بندہ وہی پیسے واپس کر دے آپ کو. لیکن سود جو ہوتا ہے نا، وہ اوور اینڈ ابو سرپلس اماؤنٹ لی جاتی ہے، اور وہ کیش میں ہی ہوتا ہے، مطلب کیش میں ہی ڈیل کر رہا ہوتا ہے انسان. کہ فار ایگزامپل 100 روپے دیے تو مجھے تم 1 مہینے بعد 110 روپے واپس کرنا. تو جو 10 روپے کا اماؤنٹ ہے وہ سود کا اماؤنٹ ہے، اور 100 روپے جو ہے وہ ہمارا جو مین اماؤنٹ، اس کو ہم سرمایہ یا مین اماؤنٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سود کا بیسیکلی معاملہ ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ نیا نہیں ہے ویسے، آج بھی بہت زیادہ اس وقت تو ہم اس سسٹم میں رہ رہے ہیں. اور یہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی سود کا معاملہ رہا ہے، اور اس وقت بھی سودی معاملات ہوتے تھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر سب سے پہلے تو سود خور کا جو کیفیت ہمیں بیان کر رہے ہیں وہ ضرور دیکھنے کے قابل ہے. یعنی کہ اس حساب سے کہ عربی کا اگر ہم الفاظ کے بھی یہاں پہ غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس حال میں اٹھے گا وہ شخص جیسے کہ کسی شیطان نے اس کو چھو کر باولا کر دیا ہو. یہ یتخبطہ الشیطان من المس. یتخبط کا لفظ جو ہے وہ خبط سے نکلا ہے. ہم اردو میں بھی اکثر خبط کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خبطی ہو گیا، یا خبط جو ہے دیوانگی کسی، لیکن وہ بہت اچھی نہیں ہوتی. اس کو سن کر اردو میں بھی ایک شکل ایک کیفیت سامنے آ جاتی ہے. اور مس جو ہے وہ چھونے کو بیسکلی کہا جاتا ہے. تو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا کا مطلب اول تو یہ ہے کہ یعنی کہ مفسرین کے قریب کے ظاہر ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تو منظر، مطلب ایک طریقے سے قیامت کا منظر تو ہے یہ کہ یعنی کہ قیامت سے مراد کہ وہ ایسے اٹھایا جائے گا کہ وہ دیوانوں کی طرح نظر آئے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ڈاکٹر اسرار احمد نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ دنیا میں بھی اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی انہوں نے ایک اسٹاک ایکسچینج کی تصویر کھینچی ہے کہ اگر آپ وہاں دیکھیں، غور کریں، تو وہاں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ایسے ہی باولے پن سے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جہاں جہاں انہوں نے شیئر لگائے ہوتے ہیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کتنا پیسہ بڑھ گیا، کہاں گھٹ گیا، کہاں فائدہ ہے، کہاں نقصان ہے. کیونکہ وہ اسی میں مستقلاً بھاگ دوڑ میں لگے ہوتے ہیں. ان کو اس بات کا خوف رہتا ہے کہ ہمارا پیسہ ضائع نہ ہو جائے اور ہمیں کتنا ملے گا اور کیا ہوگا. بہرحال وہ ایک کیفیت جو ہے نا وہ ان کی ایسی ہی ہوتی ہے. لیکن اس بات پر بھی ظاہر مفسرین کا جو اس پہ اجماع ہے کہ مطلب یہ قیامت میں اس طریقے سے وہ شخص اٹھایا جائے گا. اچھا، اب اس میں جو ہے ان الفاظ کے معاملے میں بھی مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی یہی بیان فرمایا کہ ان کو جب ہم عربی میں ہی پڑھتے ہیں نا، جیسے قرآن میں اور جگہوں پہ بھی جیسے آتا ہے قیامت کی جو آتی ہے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یا اس طریقے کے جو بھی الفاظ آتے ہیں تو ان الفاظ سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. تو وہ بھی یہی فرماتے ہیں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے ان کو پڑھ کر آپ کو جو ہے نا ایک شدت کا احساس ہو جاتا ہے کہ ایک شدت کی کیفیت ہوگی، اور شدت بھی خرابی کی طرف، یعنی کہ بری شدت کی کیفیت ہوگی. اچھا، اس کے آگے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اب اس کو کنٹینیو کیا. اب ہم آگے کا پارٹ دیکھ لیں. ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا. اچھا، یہ میں نے ان پارٹس کو جوائن کیا ہے کیونکہ اب ہم پارٹ پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس باولے پن سے بھی جو ہے کنیکٹ کیا ہے. اچھا، اس پارٹ میں خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزوں کا کمپیریزن ہے. ایک تو جو یعنی کہ ایک طریقے سے جو بہانے کرنا چاہتے ہیں یا جو اللہ کے حکم کو نہیں ماننا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک تو مطلب جو کرتے ہیں سود خوری، کہ وہ ان کا جو باولا پن ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بے اور جو ربا ہے وہ تو ایک جیسی ہی بات ہے. یعنی تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے. ٹھیک ہے، بے جو ہے وہ تجارت ہوتی ہے. تجارت یعنی کہ بزنس اور آپ کا کسی بھی قسم کا ٹریڈنگ، جس میں آپ کوئی بھی تاجر جو ہوتا ہے جنرل، اگر بہت عام الفاظ میں کہیں تو کوئی چیز کو فار ایگزامپل 10 روپے کا خرید کے 12 کا بیچ سکتا ہے، 15 کا بیچ سکتا ہے، ڈپینڈنگ کہ وہ منافع کس طریقے سے کیلکولیٹ کر رہا ہے. لیکن یہ جو 5 یا 2 روپے ایکسٹرا لے رہا ہے یہ منافع ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے نا، اس کی حالت میں جو یہ مبتلا ہوا ہے اس کی وہ یہ کہتا ہے، یعنی کہ بے اور ربا کو کمپیئر کرتا ہے. تو ایک طریقے سے تو یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ یہ بات اتنی بے وقوفی کی ہے، اتنی یعنی کہ اس میں باولے پن والی بات ہے کہ اس کی وجہ سے یہ باولا پن جو ہے اس شخص کا ہوتا ہے. یعنی یا اس باولے پن کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہے جو بالکل ہی آؤٹ آف لاجک، ہم نہیں کہتے کہ بالکل ہی آؤٹ آف لاجک بات کر رہے ہو، یہ تو کس طریقے سے کمپیئر ہونے کے قابل ہی نہیں ہے. اس کو فالس ایکویلنس بھی کہہ سکتے ہیں، یا جنرل رول بھی یہ ہے کہ لائک ود لائک کمپیریزن ہوتا ہے. آپ ایپلز اور بناناس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے. اس کے بعد اور خوبصورت بات یہ ہے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ تو ظاہر حکیم ذات ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کمپیریزن کی بھی لاجک ان لاجیکل ہونے کو یہاں پہ مینشن کر دیا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی اس بات کو مزید نہیں کھولا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. یعنی کہ جو کہ ایک مسلمان ہے جب وہ اسلم
ہو جاتا ہے اللہ کے احکامات کے آگے، تو پھر وہ کسی قسم کی اس طرح کے سوالات بھی نہیں اٹھاتا. وہ بس حکم کو مانتا ہے کہ اب یہ میرے لیے حرام ہے تو یہ حرام ہے، اور جو میرے لیے حلال ہے وہ حلال ہے. تو یہ ایک تو ہمارے لیے ایک اس میں یہ بھی لیسن ہے کہ ایک مسلمان جب وہ کسی بھی حکم کے تابع آئے گا تو وہ اس حکم کو ایز از قبول کرے گا، وہ اس قسم کے سوالات نہیں اٹھائے گا. تو اس قسم کے سوالات اٹھانے والے بہرحال وہی سود خور ہیں جو سود خوری کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں پر آ کے ایک پوائنٹ تو ظاہر ہے یہ مفسرین کی رائے میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس پہ کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ ایک مسلمان جیسے آپ اور میں، ہم اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں انشاءاللہ اور ہم جانتے ہیں، تو ہم تو اس پہ سوال نہیں اٹھائیں گے. لیکن جو لوگ گڑبڑ کرنا چاہیں، خرابی کرنا چاہیں، وہ ضرور ایسے سوالات لے کر سامنے آ سکتے ہیں کہ بے اور اس میں فرق کیا ہے. تو بینگ مسلم ہم لوگوں کو تھوڑا بیسکس اگر پتہ ہوں تو ہم دلائل کے ساتھ کچھ بات رکھ سکتے ہیں. تو اس پہ مفسرین نے کافی تفصیل بیان کی ہے. میری کوشش تھی کہ میں جت قدر اس کو رکھ سکوں تو میں نے ایک کمپیریزن چارٹ سب بنا لیا تھا کہ ہم اس کو دیکھ لیں گے کوئکلی کہ کیا کیا ان کے کمپیریزنز ہیں. ان کی ہم وہ تو دیکھ چکے ہیں، جو اس کی ڈیفینیشنز ہیں آپ کو ہوپ فلی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. سود جو ہے وہ پیسے کے عوض ہی اضافی منافع بھی نہیں کہیں گے، اضافی پیسہ لیا جاتا ہے. یعنی کہ میں نے جیسے کہا تھا کہ 100 روپے دے کے 110 روپے واپس اگر آپ لیتے ہیں ایک سرٹن میعاد کے بعد، تو پھر وہ 10 روپے جو ہے وہ سود میں نعوذ باللہ جو ہے آپ نہیں، مطلب کوئی بھی شخص لیتا ہے اس کے بارے میں. اور بزنس کا ہم نے سمجھ لیا تھا کہ کوئی شخص کوئی چیز سیل کرتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، وہ اس پہ منافع لیتا ہے. اب اس میں فرق کیسے ہے؟ نہیں، کیونکہ کوئی اگر ایسے سوال بنا کے بولے نا تو تھوڑی دیر کے لیے اگلا بندہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا ہاں بات تو وہی ہے، لیکن یہ بات بالکل بھی ایسی نہیں ہے. جس کو تھوڑی سی نالج ہوگی نا وہ سمجھ جائے گا کہ نہیں بات ایسی نہیں ہے. ہاں جس کو نہیں پتا ہوگا ٹھیک ہے، بہرحال اس کو چاہیے کہ کسی کی ہیلپ لے لے، لیکن اگر ہمیں تھوڑی سی نالج ہوگی تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا. دیکھیں جو ٹریڈنگ ہوتی ہے نا، اس میں جو تاجر ہوتا ہے اس کی محنت لگتی ہے. وہ اگر فار ایگزامپل کوئی چیز کنزیومیبل لے کر بھی آ رہا ہے، کوئی چیز مطلب خود مارکیٹ سے خرید رہا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ان کو تاجروں کو کم داموں میں بھی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن بہرحال وہ اس کو خریدتا ہے، لاتا ہے، اس کی جو لانے کی کاسٹ ہوتی ہے، پھر اس کو وہ اکثر یا کبھی کبھار اس کو کنزیومیبل حد تک اس کو تیار کرنے کی بھی ضرورت، یعنی قابل استعمال بھی بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس پہ بھی محنت کرتا ہے، تمام خطرات اٹھاتا ہے. یعنی کہ ان اشیاء کو آج کے زمانے میں تو معاملات مختلف بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ اس نوعیت کے بھی ہیں. لیکن اگر ہم ویسے ایک عام تاجر کی بات کریں جو روزانہ کی بنیاد پہ چیزیں خریدتا ہے بیچتا ہے، تو وہ اس کے پاس رسک اور جو رسک کا فیکٹر بھی ہوتا ہے، چیزیں ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بہت سارے رسک فیکٹرز وغیرہ لے کر وہ اپنا پیسہ بھی پہلے لگا دیتا ہے عمومی طور پہ، ورنہ خیر وہ کریڈٹ پہ بھی معاملات چلتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا اپنا پورے کا پورا جو رسک ہوتا ہے نا وہ اس میں لگا ہوا ہوتا ہے. اور پھر وہ اس چیز کو کیا کرتا ہے، پھر وہ مارکیٹ میں لے کر آتا ہے اس کو مقابلے کے لیے، جو کہ ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے. اس کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کا جو سود خور ہے نعوذ باللہ، وہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی محنت نہیں ہے، بس کیا کہہ سکتے ہیں، حرام خوری ہے. مطلب ایک طریقے سے کچھ بھی نہیں کرنا، بس پیسہ دیا، ٹھیک ہے، اس کی ہیلپ کے لیے دیا اگلے بندے کی، لیکن اس کے عوض جو ہے اس نے مزید پیسہ لے لیا. تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. پھر جیسے ہم نے مارکیٹ کی بات کی تھی، یہ مارکیٹ میں آ کے پیسے، جب مارکیٹ ہوتی ہے نا، مارکیٹ ایک کمپٹیشن کی پلیس ہوتی ہے جہاں پر بہت آسان نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ جو شخص، جو تاجر ہے، وہ اپنی جو بھی چیز لے کر آیا، وہ ہو سکتا ہے اس کو وہ جو منافع سوچ کے بھی آیا ہو تو وہ نہ بیچ سکے اس میں، وہ ہو سکتا ہے اس کو نقصان میں ہی اس کو دے کے جانا پڑ جائے، کیونکہ میں وہ گھر لے کر نہ جانا چاہے، یا اس کو اٹھانا مشکل ہو، لے جانا مشکل ہو، اسٹور کرنا مشکل ہو، وہ سب اس کے لیے کاسٹ ہے. تو اس کا ہم نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ رسک بھی اتنا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پروفٹ اور لاس دونوں میں برابر کا شریک ہوتا ہے. یعنی کہ وہ لاس بھی وہی بیئر کر رہا ہوتا ہے، اور پروفٹ ملے گا تو بھی اس کو ملے گا، اور وہ تمام اس کی محنتوں کے نتائج میں ملے گا. جبکہ اس کے برعکس سود میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور بلکہ سود خور جو ہوتا ہے، اس کا جو اپنا سرمایہ، یعنی جو کیپٹل ہے، جو مین پیسہ ہے، وہ تو مطلب ہر حساب سے سیکیور ہے، وہ تو اس کے اوپر پیسہ مانگ رہا ہے نا. تو وہ جو اوپر والا اگر ہم مان بھی لیں چلو وہ نہیں بھی ریکور کر پائے گا، تو اس کا مین والا پیسہ تو وہ تو اس میں رہے گا، مطلب اس کو کسی قسم کا لاس تو ہے ہی نہیں. اور بہرحال جو اوپر اماؤنٹ سود کی دی جا رہی ہوتی وہ ریکوری پوری لی جاتی ہے، اور اس کے لیے بہت برے معاملات بھی ہوتے ہیں. یہاں پر مفسرین نے جو ہے مختلف مفسرین میں، اب سب مفسرین نے نا بہت زیادہ تفصیل دی ہے، تو میں نے بس ایک طریقے سے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں اب ایگزیکٹلی یہ مینشن نہیں کر پاؤں گی کون سے مفسر نے یہاں پر لکھا ہے، لیکن یہ بہرحال انہی تفاسیر میں ہی ہے کہ جو آپ کا تاجر ہوتا ہے وہ بہت ایمانداری اور دیانت داری سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس کا ہی منافع مل رہا ہوتا ہے. ویئرز یہ جو سود ہے نا، اس کو ہم آگے بھی دیکھتے ہیں، یہ بہت ساری معاشرتی اخلاقی برائیوں
کا جنم بھی دیتا ہے، اور وہ سود خور خود بھی ان اخلاقی برائیوں میں جو ہے وہ اس کا جو ہے شکار ہوا ہوا ہوتا ہے، جیسے بخل ہے، خود غرضی ہے، سیلفشنس ہے، بے رحم ہوتا ہے اور بہت مٹیریلسٹک ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ بھی ہو جائے اگلے بندے کی بوٹیاں تک نوچ کے وہ اس کا اپنا پیسہ واپس لیتا ہے، اور اگلا بندہ جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس میں شدید نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے. ویئر اس کیس میں جو تجارت کے کیس میں جو بائر ہوتا ہے اور جو سیلر ہوتا ہے وہ دونوں ہی اپنا اپنا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے خریدنے والے نے بھی جو چیز خریدی وہ اس سے اپنا جو اس کا مقصد تھا وہ پورا کر رہا ہے، وہ بھی پورا منافع فائدہ اٹھا رہا ہے اس چیز کا، اور تاجر بھی اس منافع سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو یہاں پہ ایک ایکول ٹرانزیکشن بھی ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ برابر کا فائدہ اٹھاتی ہیں اس ٹریڈنگ کے کیس میں یا بے کے کیس میں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک فرق ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو بے اور اس کے مقابلے میں تھے. جیسے بے کے معاملے میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تاجر کے منافع کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تعبیر فرمایا ہے، ویرا سود خور کا سرمایہ اس سانڈ کی طرح ہے جو دوسرے کی چراگاہ میں چر کر فربا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ابھی جو پوائنٹ مفسرین نے رکھے ہیں، مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں. ایک اور پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹریڈر ہوتا ہے وہ کوئی چیز اگر بیچتا بھی جو بے کر رہا ہوتا ہے وہ ایک پوائنٹ پر ہی منافع لیتا ہے، وہ بار بار منافع نہیں لے رہا ہوتا. ویئرز سود خوری میں یہ بھی معاملات ہوتے ہیں کہ ماہانہ پیسے بھی لے جا رہے ہوتے ہیں، اگر میعاد سے وقت آگے بڑھ جائے تو اس کی اگر کوئی پرسنٹیج لگائی گئی تو وہ پرسنٹیج بڑھائی بھی جاتی ہے. تو اس طرح کے معاملات بھی سود خوری میں ہوتے ہیں. ایک اور پوائنٹ جو ڈاکٹر سارہ احمد نے رکھا تھا ایک مثال کے تحت میں وہ بھی رکھ دیتی ہوں کہ کمپیریزن میں یہ بھی لوگ کہہ سکتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک گھر اگر ہم 10 لاکھ کا خریدتے ہیں اور ہم 40,000 روپے ماہانہ پہ اس کو کرائے پہ دے رہے ہیں تو وہ تو جائز ہے، لیکن اگر ہم وہی 10 لاکھ کسی کو قرضہ دے کے 40,000 روپے ماہانہ لیں تو یہ کیسے ناجائز ہے. تو اس کا انہوں نے ایک اور مقصد ایک اور پوائنٹ رکھا تھا. اور یہ پوائنٹس ویسے تو ظاہر ہے جو اکاؤنٹس اینڈ فائنانس پڑھے ہیں ان کو تو پتا ہوگا، لیکن جو دوسرے ہیں میں ان کے لیے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک ہوتا ہے معاملہ فکس کیپٹل اور فلوئڈ کیپٹل کا. جن لوگوں کو تھوڑا سا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ اکاؤنٹس اینڈ فائنانس میں کیا ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، اس لیے میں ان کو آسان کر کے فکس کیپٹل یعنی کہ گھر، یعنی کہ آپ کا جو گھر ہے نا وہ آپ کا مستقل سرمایہ ہے. وہ نا پیسہ جو ہے نا وہ رواں سرمایہ ہے، وہ فلوئڈ ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے، وہ خرچ ہو سکتا ہے. ویئرز گھر جو ہے نا وہ بک تو سکتا ہے لیکن اس میں سے حصہ حصہ کر کے نہیں، کمرہ نہیں الگ بیچ سکتے یا وہ کم زیادہ نہیں ہو سکتا. وہ گھر اپنی جگہ باقی رہے گا، وہ آپ کی پراپرٹی رہے گی. تو فکس کیپٹل ہے اور اس کو آپ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے مطلب وہ اپنی جگہ پر ہے اور اس میں جو بھی مطلب رہ رہا ہے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ اس کا آپ کو پیسہ پے کر رہا ہے. پھر جو فلوئڈ کا جو مطلب آپ کا پیسہ ہے اگر آپ کسی کو دے دیتے ہیں تو اب وہ جس نے لیا ہے اگر تو وہ کسی تجارت میں ہی لگا رہا ہے، کاروبار میں ہی لگا رہا ہے فار ایگزامپل، تو پتہ نہیں ہے کہ کل کو وہ اس کو ڈبوئے گا یا پھر اس سے زیادہ بنائے گا. یعنی کہ یہاں پر تعین نہیں ہو سکتا اس کے فائدے یا نقصان کا. اب یہاں سے ایک پوائنٹ یہ ریز ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ اس کو اس لیے روکا تھا کہ جو تعین والا معاملہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ تفسیر ابن کثیر میں نا جو ہے ابن کثیر جو رحمہ اللہ انہوں نے یہ فرمایا انہوں نے یہ مینشن کیا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی نا، یہ آیت نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 3 معاملات کا نام لے کر فرمایا تھا کہ ان کو جو ہے نا چھوڑ دینا اب مطلب جیسے ضروری ہو گیا: مخابرہ، مزابنہ اور محاقلہ. یہ میں صرف اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ یہاں پہ رکھ رہی ہوں اس لیے کہ جو ہم نے تعین کی بات کی نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ٹرانزیکشن میں. جیسے مخابرہ یہ تھا کہ کھیتی باڑی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی زمین ہے، میں اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ لے لوں اور بولوں کہ اس پہ میں کھیتی کروں گی، جو بھی آئے گا وہ میرا، باقی جو تمہاری زمین ہے وہ تمہارا. لیکن اس میں کوئی تعین نہیں ہو پا رہا کہ میری زمین میں سے کتنا آئے گا، اس کی زمین میں سے کتنا آئے گا. میری زمین جو ہے وہ زیادہ بھی دے سکتی، کم بھی دے سکتی ہے. تو اس میں کوئی یہ فیوچر کی بات ہے نا، یعنی کہ اس وقت ابھی فی الحال سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ یہ کیسے ہوگا. تو یہ بھی منع ہو گیا. تو اسی وقت مزابنہ یہ تھا کہ جیسے ابھی درخت ایک لگا ہوا ہے تو اس کو جس کا درخت ہے میں اس سے بولوں کہ اس میں جتنی کھجوریں آئیں گی وہ میری ہیں، لیکن وہ ہمیں تو نہیں پتا نہیں کتنی آئیں گی، اور میں اس کو کوئی ایک اماؤنٹ آف کھجور بتا دوں، میں تو میرے پاس اتنی پکی ہوئی کھجوریں تم ابھی مجھ سے یہ لے لو، ٹھیک ہے. اب وہ ابھی وہ یہ لے کے مجھے درخت کی کھجوروں کا مجھ سے بات ہو جائے کہ جب بھی وہ اگیں گی وہ مجھے مل جائیں گی. تو اس میں بھی اگین تعین نہیں ہو سکتا کہ کتنی کھجوریں وہاں نکلیں گی، مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے، مجھے فائدہ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ سملرلی محاقلہ بھی کچھ ایسے ہی کہ خوشوں میں اگر کوئی اناج ہے
اب ہمیں نہیں پتا کتنا ہے، تو اس کے عوض کچھ تیار اناج جو ہے دے دیا جائے، بولا جائے جو خوشوں سے نکلے گا وہ مجھے دے دینا. تو اس طرح کی جو بھی معاملات ہیں نا اسلام میں، مطلب جنرل تھم رول کے طور پہ بہرحال مفتیان سے ضرور پوچھنا چاہیے، لیکن اپنے اس کے حساب سے نا، کیونکہ ابھی آگے ہم یہ بھی بات دیکھنے والے ہیں کہ شبہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. تو جہاں پہ تعین نہ ہو پا رہا وہ جنرلی جو ہے نا وہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور پھر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی اسلام میں. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیے تھے اسی وقت. اور جب ابھی میں نے شبہ کا ذکر کیا تو اب ہم جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں سود کے جو مد ہے نا، اس کے سود کے انڈر بہت سارے ایسے معاملات آ گئے، جیسے میں ایک دو نام لوں، اس پہ میں نے خود بھی ریسرچ کی تھی. پیرامڈ مارکیٹنگ ہے اور ڈراپ شپنگ ہے. آج کل بڑے یہ سننے میں آتے ہیں، بڑے ٹرینڈی ہو جاتے ہیں، سب سننا شروع کر دیتے ہیں، کمانے کے چکر میں لوگ پھنس بھی جاتے ہیں. یہ تمام معاملات بھی جو ہیں یہ حرام کے کانٹیکسٹ میں آتے ہیں. اور ان کو اگر اب حرام ڈائریکٹلی سمجھ نہ بھی پا رہے ہوں تو اگر شبہ بھی ہے نا، تو شبے کے بارے میں بھی حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ شبہ بھی کس چیز میں ہونا تو اس کو چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ہے ہمارے مفسرین نے اس بات کو یہاں پہ مینشن کیا ہے کہ شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی چرواہا جو ہے وہ کسی اور کی چراگاہ کے پاس اپنے ریوڑ کو لے کے جائے، تو عین ممکن ہے نا کہ اس کا دمبا بھی اس چراگاہ میں جا کے بھی منہ مار لے گا. تو دور رہنا بہتر ہے، کیونکہ سود کے معاملے میں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب یا ایک وقت ایسا آئے گا، قیامت کے قریب نہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب لوگ بولے پوری دنیا جو ہے وہ سودی نظام کا حصہ ہوگی. تو صحابی رسول نے انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا مطلب ہم مسلمان بھی؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں ہوں گے تو غبار تو ضرور پہنچے گا. تو غبار کی بھی بات ہے کہ ایک انسان کو بچنے کے لیے بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے معاملات ہمیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پھنسانے والے آ سکتے ہیں. اس لیے انسان شاید شبہ کے بنیاد پر بھی نہ چھوڑ دینا ہی بہرحال بہتر مانا جاتا ہے. فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید نے تو بہت زیادہ تفصیل جو ہے بیان کی ہے. ان کے کچھ میں نکات رکھ دیتی ہوں. انہوں نے بہرحال مغربی معاشرے کی حساب سے اور اس کو کمپیریزن کیا ہے، کیونکہ ایک بڑا نوشن ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ جی مغربی معاشرہ تو بہت ترقی کر گیا، سودی نظام ہو یا جو بھی ہو. تو اب انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ اس کو بہت غور سے دیکھیں، اول تو اقتصادی بنیادوں پر بھی ان کی جو اکنامک حالات بھی ہیں نا وہ سامنے سے تو بڑے آپ کو دکھائی دیتے ہوں، لیکن پیچھے اب تو خیر بہت ساری باتیں کھل کر بھی سامنے آ گئی ہیں. جب تک ظاہر ہے اس وقت زمانے کے میں اور بھی معاملات تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ اندر سے تو وہ تمام معاملات کھوکھلے ہوتے ہیں اور ان کا جو فائنینشیل اسٹرکچر ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہے اور ہوا جا رہا ہے. اور اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈپریشن کے ایسے کیسز آئے ہیں، جو فائنینشیل ڈپریشن کے کیسز بھی وہاں پر اس طریقے سے سامنے آئے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ معاشرتی معاملات میں جو ہے سود کا ایک سود کی خاصیت یہ ہے کہ وہ معاشرتی برائیاں بہت زیادہ لے کر آتا ہے ساتھ. وہ معاشرتی اخلاقی گراوٹیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایک سودی معاشرے کی کا خاصہ ہوتی ہیں. تو انہوں نے اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جہاں پر جو جیسے سودی کاروبار جو ہوتا ہے نا وہ انسانی مفاد کے لیے جو بھی کام ہو رہا ہے نا اس میں استعمال نہیں ہوتا. وہ زیادہ تر ان جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے جو گھٹیا قسم کے کام ہوتے ہیں، جہاں پہ منافع زیادہ ہو رہا ہو. تو سودی کاروبار، سودی پیسہ، سودی سرمایہ بھی وہیں لگایا جاتا ہے. تو اس کا انٹرن ایفیکٹ یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں اخلاقی برائیاں مزید سے مزید تر ہوتی جاتی ہیں. تو بہرحال سید قطب شہید نے مغربی معاشرے سے بھی کمپیریزن کر کے اس بات کو سامنے رکھا ہے کہ جو سود ہے اس کے کیا کیا برے اثرات جو ہیں وہاں پر دکھائی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ سید قطب شہید نے کچھ ایسے نکات رکھے ہیں، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلامی نظام میں آگے بھی ایک آیت میں یہ بات آئے گی کہ ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں وہ اس وقت بہرحال سودی نظام ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ فاتح جو ہوتا ہے اسی کا نظام دنیا میں موجود ہوتا ہے، تو سودی نظام موجود ہے. تو بہت سارے لوگ بہت سارے کلیمز کرتے ہیں، جیسا کہ ایک کلیم یہ ہوتا ہے کہ جی یہی ایک اقتصادی نظام ہے، اسی میں ہی رہا جا سکتا ہے، اور اسلام تو معاشرتی نظام کے لیے آپ اس کو الگ رکھ لیں اور اقتصادی نظام جو ہے نا وہ یہی والا فالو کر لیں تو آپ بھی ترقی کر جائیں گے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس نظام کو ختم کر کے دوسرا نظام لایا ہی نہیں جا سکتا، یا دوسرا کوئی نظام ہے ہی نہیں. تو انہوں نے یہی معاملہ سامنے رکھے کہ اسلام ایک کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا اور پورا اس کے بعد حضرت عمر کے دور تک ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا کتنی فتوحات مسلمانوں کی ہوئی، تو ایسے باقاعدہ نظام ہمارے سامنے آئے جو سود سے بالکل پاک تھے، اور وہ اسلامی نظام تھے، اقتصادی نظام کی بات کر رہی ہوں. تو انہوں نے یہی کہا کہ اسلام اور سود ایک جگہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کوئی بھی اگر یہ کہے کہ اسلامی نظام میں رہتے ہوئے اقتصادی نظام ان کا فالو کر لیں، سودی نظام فالو کر لیں، تو یہ بات ایک جگہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایک دوسرے کی عین ضد ہے، اور یہ
تباہ کاری کی طرف ہی لے کر جائے گی. دوسرا انہوں نے یہ کچھ پوائنٹس دیے ہیں، میں ان کو کوئکلی گو تھرو کرتی ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ انسان اور معاشرہ جو ہے وہ سوری یہ جو سود ہے یہ انسان اور معاشرے کی ہر قسم کی فلاح کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ کسی قسم کی ترقی کی طرف بہرحال لے کے نہیں جاتا. یہ تو اپنے پیچھے دیکھ بھی لیا تھا. سودی نظام کے خلاف اسلام ایک باقاعدہ اقتصادی نظام دیتا ہے. یہ آگے کی آیات میں ہم دیکھیں گے. بھی میں صرف ذکر کرتی چلوں کہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ اسلام میں ہے، باقاعدہ ایک نظام ہے، وہ صرف ایک انڈیویجول عبادت نہیں ہے، پورے کا پورا ایک سسٹم زکوٰۃ کا جو ہے وہ لگایا جائے تو وہ ایک اقتصادی نظام کے طور پہ ہی کام کر سکتا ہے. تو اس طریقے کے انہوں نے پوائنٹس رکھے ہیں کہ اسلام یہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ان نظاموں سے نکل کر جو ہے وہ اسلام کا نظام لایا جا سکے جو کہ اقتصادی نظام بھی ہو اور سود سے بالکل پاک ہو. تو انہوں نے کچھ اس طرح کے سید قطب شہید، میں صرف یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہو تو ایک سید قطب شہید کی تفسیر بھی ضرور پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے خود بھی مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی اس پہ کام کر رکھا ہے، اس پہ اقتصادیات پر لکھی ہوئی ہیں کتاب، تو وہ ضرور پڑھ سکتے ہیں مزید انفارمیشن کے لیے. لیکن بہرحال اس آیت کے ضمن میں ہم نے یہاں پر تک ابھی جو پڑھا وہ یہ سب کچھ تھا. اب آگے جو پارٹ ہے ہم اس کو ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف. اچھا ابھی تک تو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا نا کہ حلال اور حرام والا معاملہ تھا. لہٰذا جس شخص کو اس رب کی طرف سے یہ نصیحت آ پہنچے اور آئندہ وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اب یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو ربا کو جو ہے نا سود کو حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے، وہ اب یعنی کہ اب اس کو اس کی حرمت آ گئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پچھلا گزر چکا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اب جو پیچھے کھا چکے سو کھا چکے. اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ معاف ہے، یعنی کہ الفاظ میں یہ نہیں آیا کہ وہ معاف ہے، یہ اللہ کے حوالے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے لیں گے. اب اس کی مفسرین کے رائے میں اس کا ظاہر ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جو سود چھوڑنا چاہے اور چھوڑ دے، اب یہ اس کی ایمان پر ہے، اس کے دل پر، اس کی نیت پر ہے کہ وہ پچھلے والے کے بارے میں نادم ہے، وہ چاہتا ہے اس میں بہتری کرنا. اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ ڈھونڈ کر بھی سکتا ہے، لیکن اگر اتنا زیادہ معاملہ تھا کہ وہ اس میں اگر پیچھے جائے تو بہت مصیبت ہو جائے گی، تو بہرحال یعنی کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ توبہ طائب ہو سکتا ہے. لیکن یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے پچھلے والے کے بارے میں یہی یہاں پر فرمایا ہے کہ آپ اب جو اگلا ہے آپ وہ نہیں کریں، اور جس شخص کو رب کی طرف سے نصیحت وہ آئندہ سود خوری سے تو باز آ جائے، لیکن وہ پچھلے والے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے ہے. اس کے بعد ہے ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو بس اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. یعنی کہ اب جب یہ معاملہ آ گیا اس کے بعد بھی جو سود خوری پر قائم رہے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جہنمی ہے اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہے گا. تو اس آیت کے کانٹیکس میں میجر جو پوائنٹس تھے وہ میں نے یہاں پہ بیان کر دی ہیں کوشش کر کے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں آسانی فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو، ہم جب سوال جواب لیں گے تو پھر انشاءاللہ وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. اب اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 276. اچھا یہ بھی اب کنٹینیوٹی میں چل رہا ہے سود کا معاملہ. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم. اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں پر پھر جو ہے سود کا پھر ایک کمپیریزن آیا، سود کا کمپیریزن صدقات کے ساتھ آیا. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی صدقات انفاق کا ہی ایک شکل ہے، رائٹ. اور صدقات کے بارے میں ہم پہلے بھی اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو بڑھا کر انسان کو دیتے ہیں. اب یہ جو محق کا جو لفظ ہے یمحق کا، یہ گھٹانے اور مٹانے کے معنی میں ہی آتا ہے. اور جنرلی ظاہر ہے کہ یوم الآخرہ کے معاملے میں ہے کہ جو کچھ انسان اس دنیا میں جمع کر رہا ہے، جیسے سود خور اپیرنٹلی دنیا میں زیادہ جمع کر رہا ہوتا ہے، زیادہ فائدے میں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے، یا کچھ دنیا کے لینس کے حساب سے، لیکن بہرحال آخرت میں اس کا سب کچھ مٹ جاتا ہے، اس کو کچھ بھی وہاں جا کر نہیں ملتا. اور اس کے کمپیریزن میں جو صدقات کرنے والے لوگ ہیں وہ دنیا میں بھلے ہی ایک مٹیریلزم کے طور پہ مادی طور پہ کم دکھائی دے رہے ہوں، لیکن ان کے پاس آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو خوب سے خوب بڑھا کر بہتر ان کو جو ہے اس کے اجر عطا فرماتا ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ وہ پسند نہیں کرتے کس کو، کفارن اسیم کو، کل کفارن اسیم، جتنے لوگ ناشکرے اور جو حق تلف کرنے والے ہیں. یعنی کفار کا یہاں پہ کفار ہے نا، کفار کا مطلب جو یہاں پر ہے وہ ناشکرے میں آ رہا ہے، اور اسیم جو ہے وہ حق تلف کرنے والے میں. یعنی کہ سود خور کی خاصیت بتائی اللہ تعالیٰ نے یہاں
پر اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں تو سود خور کی خاصیتیں ہیں کہ وہ ایک تو ناشکرا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اسیم ہوتا ہے۔ ناشکرا کیسے ہوتا ہے؟ اب جب سود کی ہم بات کریں نا، اس سے پہلے تو جو ہم انفاق کی بھی بات کر رہے تھے، اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تھا نا آیت میں کہ کتنا خرچ کریں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا جتنا زائد ہے اتنا خرچ کر دو، یعنی کہ زائد پیسہ جو ہوتا ہے نا انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ، وہی ایسے معاملات میں لگایا جاتا ہے، یا تو وہ قرض دینے میں لگایا جائے گا یا وہ کسی بھی کام میں لگایا جائے گا۔ تو سود خور بھی اپنے زائد پیسوں کو ہی جو ہے وہ سود خوری میں لگاتا ہے۔ تو اب زائد پیسہ جب آپ کے پاس ہے، یعنی کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہیں، سب کچھ ہے، تو اگر آپ اس کو مزید تمنا کریں گے جی وہ بڑھ جائے اور ہمیں فائدہ ہو جائے، تو یہ ہماری یہ انسان کی نعوذ باللہ لالچ اور اس کا ناشکرا پن ہی ہے۔ تو اسی طریقے سے سود خور ایک ناشکرا انسان ہوتا ہے جو اپنے اس لالچ و طمع کی وجہ سے اپنا جو سرپلس اس کے پاس ہے اس کو مزید سے مزید بڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ حق تلف کرنے والا کیسے؟ سود خور جو ہوتا ہے، جس کو بھی سود دیتا ہے، لینے والا جو شخص ہوتا ہے وہ بہرحال اگر ہم انڈیویجول سود خوری کی بات کریں کہ ایک بندے نے ایک کو قرض دیا، تو وہ قرض لینے والا زیادہ تر تو خیر اب وہ مختلف معاملات قرض میں بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ضرورت مند ہے اور بیچارے نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا ہے، تو اس کے اوپر مزید اس سے پیسہ مانگا جائے اور اس کی میعاد رکھی جائے، اور اگر وہ میعاد پوری نہیں کرتا، وہ ٹائم پورا نہیں کرتا، تو وہ بڑھا دیا جائے، تو وہ بیچارے کا حق تلف ہو رہا ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال جن لوگوں کو پیسہ، جن کو فضل نوازا ہوتا ہے، جن کو سرپلس دیا ہوتا ہے، تو ان میں انسانوں کا حق رکھا ہوتا ہے، یعنی کہ دوسری مخلوق کا اپنی مخلوق کا حق رکھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم زکوٰۃ و صدقہ بھی دیتے ہیں تو ہم اس پوائنٹ آف ویو سے ہی سوچ کے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے ان کو دینا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم اس فضل سے نوازا ہے تو وہ فضل جو ہے وہ حق دینے کے بجائے بلکہ الٹا اس سے وہ واپس لیتے ہوئے اس کو ظاہر ہے زیادہ لوٹتا گھسوٹتا ہے، تو ایک طریقے سے اس کا حق تلف کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں جو کوالٹیز ہیں یہ سود خور کی یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ اچھا، تفہیم القرآن میں جو ہے انہوں نے سوسائٹل لیول پر بھی اس پہ بات کی کہ سوسائٹی، اگر ہم اس دو بنیادوں پر دیکھیں، آپ کی ربا اور صدقات کی بنیاد پر، تو صدقات سے پلنے بڑھنے والی جو سوسائٹی ہوتی ہے، اس کا ذکر تفسیر ابن کثیر میں بھی ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا برکت، برکت ہم ہی، یعنی کہ ایک مسلمان، ایک جو عربی پڑھ، ہم جانتے ہیں کہ عربی کا ہی لفظ ہے برکت۔ تو اب جیسے بڑھانا اور گھٹانا، یہ ایک انسان مٹیریلسٹک سوچ میں نہیں سمجھ سکتا کہ نا کیسے جو ہے یہ صدقات بڑھتے ہیں اور کیسے جو سود جو ہے وہ گھٹتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے جو بڑا اچھا انداز ہے وہ برکت کا ہے، کہ ہم ایک مسلمان جب برکت کے ایلیمنٹ کو سمجھ جاتا ہے نا، تو پھر وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیسے یہ صدقات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ تو آخرت کا لیول تو وہ ہے ہی، وہ اللہ کی اپنی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر بڑھا کر دیں گے۔ لیکن اس دنیا میں بھی اگر صدقات کے معاملات پر ایک نظام چلتا ہے، یعنی کہ جیسے ابھی ہم نے پچھلے اسلامی اقتصادی نظام کی بات کی، زکوٰۃ کے سسٹم کی بات کی، اگر سود سے پاک نظام چلتا ہے تو وہ سوسائٹی پھلتی پھولتی ہے، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی اخلاقی برائیاں نہیں ہوتی، جو ہم نے پہلے بات کی معاشرتی اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ سود کے جو اس میں آتی ہیں کانٹیکسٹ میں۔ تو وہ جو سود سے پاک معاشرہ ہوگا وہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جو برکت والا معاشرہ ہوگا، اس میں جو پیسہ ہے وہ بھی انکریز ہوتا دکھائی دے گا، لیکن وہ سب جو ہوتا ہے وہ بھلے آپ کو کیا کہتے ہیں نمبرز کے فارم میں نہ بھی دکھے انسان کو، لیکن تفہیم قرآن میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے یہی مینشن کیا ہے کہ وہ ایک اوور آل جو ہے اس کی صحت ہوتی ہے ایک سوسائٹی کی، جو وہ دکھائی دیتی ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اب آف کورس برکت پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، اور برکت کی بہت تفاصیل ہیں، وہ میں بھی یہاں پہ نہیں رکھ سکتی ہوں، لیکن تھوڑا بہت بھی اگر ہمیں اندازہ ہو تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اول تو ہمیں اس پہ پورے توکل و یقین ہونا چاہیے، اور وہ کیسے ہوگا یہ بھی ہمیں اندازہ ہے کہ کیسے جو ہے جو ظاہر برائی ہوتی ہے وہ پھر خرابی کی طرف ہی جاتی ہے۔ تو ربا پھر بنی ہوئی سوسائٹیز جو ہوتی ہیں وہ بہرحال ایسی تباہ کاریوں کی طرف جاری ہوتی ہیں جو انسان آج تو خیر ہم دیکھ بھی سکتے ہیں بہرحال، اور سوچ بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس معاملات ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس آیت میں کچھ خاص، میں ان کا ڈاکٹر سار احمد کا بھی ایک پوائنٹ ہے کہ انہوں نے کسی کتاب کے حوالے سے رکھا ہے کہ جو ہم سوسائٹی کی بات کریں تو جو انٹرسٹ والی سوسائٹی ہوتی ہے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک وشس سائیکل سی چل جاتی ہے، کہ جب انٹرسٹ والی سوسائٹی ہوتی ہے نا تو انٹرسٹ ریٹس پہ بہرحال کام ہو رہا ہوتا ہے سوسائٹی میں، اور جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے نا تو بے روزگاری بڑھتی ہے، بے روزگاری گاری جو ہے وہ انمپلائمنٹ بڑھتی ہے، ظاہر انمپلائمنٹ بڑھنے کا وجہ سے ظاہر آف کورس لوگوں کے پاس خرید کی جو قوت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، انفلیشن بڑھ جاتا ہے، چیزوں کے پرائسز بڑھ جاتے ہیں، اور پھر اس سے پھر انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور پھر ہمیں پتا کہ جب پھر سے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو پھر باقی چیزیں واپس سے ویسی بڑھیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ ایک اگر آپ کسی بھی آپ انداز سے اٹھا کے دیکھیں تو سود پر کام کرنے والی جو سوسائٹی ہے نا وہ مشکلات کا ہی شکار ہوتی ہے. تو ہمارے مفسرین نے بہرحال ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے مختلف انداز سے اس بات کو بیان کیا ہے. میں بہرحال یہ ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ سنتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خود سے بھی بھلے ہمارے گروپ کا نہ بھی ہو جو بھی تفسیر ہے ضرور اس کو پڑھیں، دوسری تفاسیر کو بھی، تو بہت سارے اینگلز جو ہے نا ہمیں وہاں پہ بھی ملیں گے. کوشش کر کے خیر اس آیت میں تو الحمدللہ میں نے کافی تک یہاں پہ کوشش کی ہے کہ اس کو ہم مینشن کر دیں. اب ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 277. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک رب کے پاس، ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یہ آیت ویسے اس میں زیادہ تفاصیل مفسرین نے نہیں بیان فرمائی، کیونکہ یہ آیت ایک ایسی آیت ہے سبحان اللہ کہ پہلے بھی ہم اس طرح کی آیت پڑھ چکے ہیں. اور ایک جو پوائنٹ سید قطب شہید نے یہاں پہ رکھا ہے اس میں یہ کہ زکوٰۃ کا اب یہاں پہ ذکر آیا ہے. ویسے تو باقی عمل الصالحات اور صلات کا بھی ذکر ہے، لیکن خاص طور پر انہوں نے زکوٰۃ کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ زکوٰۃ کی، جس میں پہلے بھی بات کری تھی کہ زکوٰۃ ایک نظام ہے، اور سود کی جب بات ہو رہی ہے تو اس کے اگین اپوزٹ کے طور پہ ہم زکوٰۃ کے نظام کو اسلامی اقتصادی نظام کے تحت رکھ سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک اسلامی بہرحال ایک اسلامی اگر معاشرہ قائم ہوتا ہے انشاءاللہ اور اسلامی حکومت آتی ہے تو اسلامی حکومت اس زکوٰۃ کو استعمال کر سکتی ہے، یعنی کہ وہ زکوٰۃ کے رول کو اسٹیبلش کر سکتی ہے. اور وہ جو زکوٰۃ کا فنڈ ہوتا ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ضرورت کے تحت ہی دیا جا سکے، اس سے قرضے بھی دیے جا سکتے ہیں، اس میں اور ساری جو ہے وہ مطلب معاملات بھی معاشرتی فلاحی معاملات بھی اس سے کیے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے زکوٰۃ کو ایک ایز این اسلامک نظام بھی جو ہے اس کی بھی تصویر کشی کی ہے کہ یہ بھی ایک اسلامی اقتصادی نظام کے طور پہ زکوٰۃ کا نظام استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں پر بس اس مد میں تو انہوں نے یہی بات کی. باقی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو پھر سمیٹا ہے کہ جو لوگ صحیح کام کریں گے، جو عامل الصالحات کریں گے، اقام الصلاۃ کریں گے، آتوا الزکاۃ کریں گے، اور پھر یہ وہی آیت سے شروع والی آیت سے جا کے مل جاتا ہے کہ ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. یہ 274 آیت کی آخری اور اس کی 277 آیت کی آخری پارٹ جو ہے بالکل ایک جیسا ہی ہے. تو اس آیت کے مد میں ہم اتنی ہی تفصیل دیکھیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 278. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے پھر یعنی کہ ایک طریقے سے سود کے معاملے میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو سود کے معاملات چل رہے ہیں نا، خاص طور پہ تمام آیات ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ حجۃ الوداع کے اس کا جو نزول کا وقت ہے وہ حجۃ الوداع کا وقت ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں جو ہے یہ آیتیں آئیں. اور اس سے پہلے بھی سود کے معاملات جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں قرآن میں، سورہ روم میں آتے ہیں. اس وقت جو سود کے معاملات تھے وہ زیادہ واضح و نصیحت کے کانٹیکسٹ میں آ رہے تھے. اور ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے یعنی کہ احکامات نازل ہوئے ہیں جو بتدریج آئے ہیں. تو اس میں چونکہ وہ معاشرے میں اس قدر رائج ہے وہ معاملہ کہ اس کو اچانک سے کھینچ کے نکال دینا اتنا آسان نہیں ہے، تو اس کے کچھ درجے آتے ہیں. تو یہ سود کا پہلے معاملہ پہلے نزول ہو چکا تھا سودی آیات کا، لیکن اس وقت وہ واضح و نصیحت کے کیس میں تھا، کانٹیکسٹ میں تھا. اور اب جو یہ آیات آ رہی ہیں یہ جو ہے نا فائنل ضرب لگائی جا رہی ہے اس معاملے پر کہ جو سود ہے نا، سود کے معاملے کو اب جڑ سے ہی ختم کرنا ہے. تو اس میں ایک تو یہاں پر یہ آ گیا کہ اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. اب اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں یہ مفسرین کے قریب بھی یہ جو معاملہ ہے نا کہ مطلب ظاہر ہے کہ سود جب چلا آ رہا ہے، اگر اس کا حکم وہ ہو گیا تو ہم پیچھے اگر کوئی جائے گا نا انسان وہ کرنے کے لیے، یہ بھی اگلی آیت میں بھی ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، یعنی کہ اب اس کو دوبارہ وہ نہیں کرو کہ مطلب جیسا اگر اب اس وقت کرنٹلی آپ نے سود لیا ہوا ہے اور سودی معاملہ ہے تو اس کو چھوڑ دو. اس وقت آئی تھنک یہی والی آیت ہے، اچھا اگلی آیت بھی ہے. یہ جو آیات ہے نا اس پہ ایک کانٹیکسٹ یہ بھی آتا ہے، اس آیت کا نزول کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے ایک معاملہ یہ تھا
کہ ایک کچھ قبیلے تھے، وہ آپس میں ان کا جھگڑا چل رہا تھا، اور یہی سودی معاملات پہ تھا کہ انہوں نے سود پر جو ہے نا وہ لے رکھا تھا جو بھی قرضہ تھا، اور وہ سود دے نہیں رہے تھے، اور یہی کہہ رہے تھے اسلام لانے کے بعد اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو اس پر کسی نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دریافت کروایا کہ اس کو کس طریقے سے اس معاملے کو لیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت ان کو لکھ کر بھیجی، اور اس کے جواب میں پھر وہ فوراً جو ہے مان گئے کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اسلام کے بعد جو سود کا معاملہ تھا پرانا بھی چاہے تھا تو وہ چھوڑنے کا حکم آ گیا ہے۔ تو اس آیت کے نزول کا بیک گراؤنڈ یہ بھی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یا نزول کا بیک گراؤنڈ ہے، یا بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو جو ہے اس کے جواب میں بھیجا تھا۔ تو یعنی کہ جو اسلام سے پہلے سود تھا، اسلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہیں پہ چھوڑ دیا کہ اب وہ اگر آپ ابھی تک نہیں وہ معاملہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، تو یہ نہیں کہ وہ پہلے کا تھا تو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ابھی سے اس کو چھوڑ دینے کا حکم اللہ تعالیٰ اس آیت میں دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو ہے قابل غور بات ہے کہ جو ہے پہلے کا بھلے ہو لیکن وہ اب آپ نہیں لے سکتے، چاہے اس کو آپ یہ کہیں گے نہیں یہ تو اسلام سے پہلے تھا اور ہم اس کو لے سکتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ غریب کے قرض کو بھی معاف کر دینے کا جو ہے وہ یہاں پہ پوائنٹ ہے، یہ آگے بھی آیت میں آ رہا ہے، اس کو ہم آگے ہی کنیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 279 بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی پوائنٹ سے کنیکٹڈ ہے۔ اب جو آیات ہیں یہ زیادہ اس میں جو ہے ایک جیسی پوائنٹس آلموسٹ ہیں، جو مطلب ایک ہی کنیکٹڈ پوائنٹ چل رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ تم لینے کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اب یہاں پر آیت کی شروع میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت شدت کا جو ہے شدت کی بات پھر کی ہے، اور اس سے ابھی یہاں پہ مفسرین کے مطابق یہ بھی کہ الٹیمیٹم تدبر القرآن نے الٹیمیٹم کا لفظ استعمال کیا کہ اب یہ ایک الٹیمیٹم کا کی جو ہے وہ آیت ہے کہ آپ اب اگر ابھی بھی نہیں رکو گے تو پھر سب سے بڑا معاملہ ہے۔ سب سے بڑا کیا معاملہ ہے کہ اب آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ سے جنگ کرے گا، یعنی کہ اگر آپ نے ابھی بھی ان تمام آیات کے بعد یا ان تمام احکامات کے بعد بھی سود نہ چھوڑا تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ سے جنگ کریں گے۔ جنگ کے معاملے میں یہ بات ہے کہ اس کو اس طریقے سے لیا جاتا ہے کہ یعنی کہ عملاً بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر کر دیا تھا کہ اب بھی کوئی جو باز نہ آیا تو اس سے جنگ کی جائے گی، اور یہ واحد ایسا گناہ ہے جس کو ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی مینشن کیا کہ یہ واحد ایسا گناہ ہے جس کے خلاف اتنا شدید یعنی کہ رسول اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا جو ہے وہ اس طریقے سے اس کے خلاف جو ہے معاملہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر یہ پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جو آگے کا جو پوائنٹ ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اس کے معاملے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ظاہر ہے یہ ایسا معاملہ تھا کہ اگر اس میں ماضی میں جا کے جو ہے وہ واپس لیے جاتے جتنے قرض قروض تھے اور یعنی کہ سودی معاملات تھے تو یہ معاملہ ممکن ہی نہیں تھا، یعنی کہ یہ بہت شدید بحران کا معاملہ ہو جاتا، اور کوئی بھی اس چیز کو اس طریقے سے لے نہیں سکتا تھا کہ جو ہے پیچھے جا کر آپ تمام وہ کریں۔ تو بس اب سے جو آگے معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنا جو مین پیسہ ہے رؤوس اموالکم، یعنی کہ جو کیپٹل ہے جو سرمایہ ہے وہ واپس لے لو، ٹھیک ہے وہ واپس لے لو۔ اب اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرمائے لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی کہ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی جس کے دل میں ٹیڑھ ہوگا وہ کوئی نہ کوئی بہانے کر کے ٹیڑھ کر کے نہ اپنا فائدہ کہیں نہ کہیں سے اٹھانے کی کوشش کرے گا، جس کو جو لگے گا میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ صرف اپنا جو مین سرمایہ ہے وہ واپس لے لو، نہ تو تم ظلم کرو نہ تم پر جو ہے وہ ظلم کیا جائے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر کسی نے ایسے معاملات پر جیسے بھی ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا کہ کر چکا ہے آلریڈی معاملہ، تو وہ صرف اپنا مین پیسہ واپس لے سکتا ہے اور سود کو چھوڑ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے مین والا جو اپنا ایکچوئل سرمایہ تھا وہ بھی چھوڑ دینا ہوگا، نہیں وہ واپس لے لو۔ تو یہ کتنا مطلب اگر آپ غور کریں تو یہ مفسرین سید قطب نے بھی اس بات کا مینشن کیا اور بھی مفسرین نے کیا ہے کہ یعنی کہ اب اگر ہم دیکھیں کہ اس حکم کے آنے کے بعد اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں وہ بھی واپس نہیں لے سکتے تو کتنا زیادہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے اور کتنا زیادہ بحران کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی
بہت ہی حکمت کے ساتھ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے کہ دونوں اینڈز کو بیلنس رکھا ہے کہ جس نے پیسہ دیا تھا وہ واپس لے لے، اور جس کے اوپر سود تھا وہ اس کو سود نہیں دینا پڑے گا، تو دونوں پارٹیاں خوش، یعنی کہ دونوں کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ تو اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو اچھا، فتح مکہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بھی اس وقت اعلان فرمایا تھا کہ اب جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان کو سودی معاملات ختم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے خود بھی اعلان کیا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سود ہے میں وہ معاف کرتا ہوں۔ اس طریقے سے اس وقت انہوں نے تمام سودی معاملات کو جو ہے وہ ختم فرمایا تھا۔ اور اس آیت کے ضمن میں اس سے زیادہ میں ایک اور پوائنٹس اور دیکھ لوں۔ ہاں، اس کے ضمن میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو جنگ کی بات ہوئی ہے نا، کہ جنگ والا جو معاملہ ہے وہ اس سے قیاس کیا جاتا ہے، اس سے لیا جاتا ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے کہ نجران کے عیسائیوں کو جب اسلامی حکومت کے تحت اندرونی خود مختاری دی گئی تو معاہدے میں یہ تصریح کر دی گئی کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو معاہدہ فسخ ہو جائے گا اور ہمارے اور تمہارے درمیان حالت جنگ قائم ہو جائے گی۔ یعنی کہ پھر جنگ کا اعلان بھی ہوا، اس ٹائم پہ بھی ہوا، یعنی کہ کوئی سودی کاروبار کوئی کر رہا ہے تو اس سے جنگ کا اعلان تب بھی ہوا۔ اور اس آیت کے آخری الفاظ کی بنا پر ابن عباس، حسن بصری، ابن سینا، ربی بن انس کی رائے یہ ہے کہ جو شخص دارالاسلام میں سود کھائے اسے توبہ پر مجبور کیا جائے، اور اگر باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ دوسرے فقہا کی رائے میں ایسے شخص کو قید کر دینا کافی ہے، جب تک وہ سود خوری چھوڑ دینے کا عہد نہ کرے اسے نہ چھوڑا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ یہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ نے تو اعلان فرمائی دیا کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کریں گے، لیکن اس کے استدلال میں بہرحال اسلامی معاشرے میں ایسے قوانین بنائے گئے ہیں، بنائے جا بھی سکتے ہیں کہ یعنی کہ جو سود خور ہے اگر وہ بات نہیں مانتا اور وہ سود پہ قائم رہتا ہے تو اس کے خلاف بہرحال جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں۔ تو یہ کچھ اہم پوائنٹس تھے جو اس آیت کے ذیل میں تھے۔ آیت نمبر 280 دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اچھا، اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ قرض دار تمہارا تنگ دست ہو، اللہ تعالیٰ نے اس بات سے اس طریقے سے شروع کیا ہے۔ اب یہاں پر تدبر القرآن میں انہوں نے بیان فرمایا ہے مولانا حسن اصلاحی صاحب نے کہ جو ہے امین حسن اصلاحی صاحب نے کہ یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے نا ہیلے کرنے کا طریقہ، کہ اسلام سے پہلے تو نا صرف غریبوں کو دیا جاتا تھا سود پر قرضہ، جن کو بہت ضرورت ہوتی تھی نا ان کو دیا جاتا تھا، تو لہٰذا اس کی حرمت کا بیان آیا ہے، اور تجارت والے جو سودی معاملات ہیں اس پر نہیں آیا۔ تو وہی کہتے ہیں کہ یہ جو کلیم کیا جاتا ہے نا وہ اسی آیت سے یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا وَإِن كَانَ، یعنی کہ اگر تمہارا قرض دار جو ہے وہ تنگ دست ہو، یہاں پہ اردو ترجمے میں اگر کا لفظ نہیں ہے لیکن ان کا مطلب اگر ہی بنتا ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر تمہارا جو ہے وہ تنگ دست، تو اس کا مطلب اگر سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دیر از another side as well، کہ مطلب اور بھی قسم کے جو ہے وہ سودی معاملات اس زمانے میں ہوتے تھے، جس کو تجارتی سود آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس وقت ہوا کرتے تھے، اور لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے حرمت کا بیان فرمایا وہ تمام تر سودی معاملات میں جو ہے فرمایا۔ تو مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس طرف نشاندہی ضرور کی ہے کہ غربت کے علاوہ بھی اس وقت دوسرے سود کے معاملات ہوتے تھے، لہٰذا یہ تمام کے تمام سود کے لیے حرمت کے معاملات آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ پوائنٹ ہے کہ اگر جو ہے قرض دار جو ہے وہ تنگ دست ہو تو اس کے ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ اچھا، اب یہاں پر جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کو قرض دیا گیا اگر ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ واپس کر سکیں قرضہ، تو ان کو جو ہے وہ آپ مہلت دیں۔ یعنی کہ اول تو جو ایکسٹرا سرپلس اماؤنٹ سود کی ہے وہ تو منع کرنے کو کا پہلے پوائنٹ آ گیا کہ وہ تو آپ لے ہی نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ آیا کہ آپ اپنا جو مین سرمایہ ہے وہ واپس لے سکتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ بیان فرمایا کہ اگر جس سے لینا ہے اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، مالی حالات وہ نہیں دے سکتا، تو پہلے تو آپ اس کو مہلت دے دیں،
یعنی کہ اس کا وقت بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے جب آپ کے پاس ہو آپ دے دیں، یا آپ اس وقت تک آپ دے دیں، جو بھی انسان کر سکتا ہے معاملہ. اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر آپ اس کو معاف بھی کر دیں، صدقہ کر دیں، تاکہ یہ ظاہرہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اب اس ضمن میں یہ بھی پوائنٹ ہے کہ یہاں سے یہ پوائنٹ لیا جاتا ہے کہ اسلامی عدالتیں بھی جو ہے نا اس آیت کے کانٹیکسٹ میں، بلکہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے یہ روایت لی جاتی ہے کہ انہوں نے خود بھی، ایک شخص آئے جس نے ان کو اس طریقے سے اپنا معاملہ بتایا کہ میرے پاس ایسا مسئلہ ہے، میرا کاروبار ختم ہو چکا ہے اور میرے پاس قرضہ ہے، میں نہیں دے سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو وہاں موجود لوگوں سے فرمایا کہ اس کی مدد کرو. تو جو لوگ جس طریقے سے مدد کر سکتے تھے انہوں نے کی، لیکن اس کے باوجود بھی قرضہ باقی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض خواہ تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ جو اس کے پاس ابھی جو اس سے لے سکتے ہو، یعنی کہ جو نہیں سوری، جو اس سے لے سکتے ہو وہ لے لو، لیکن باقی کو پھر معاف کر دو. اور اس میں یہ پوائنٹ آتا ہے کہ جو اکثر کہا جاتا ہے نا کہ گھر کے برتن تک بک گئے قرض کو، یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی کہ اگر اگلا ایک حد تک اس سے آپ لے سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے کپڑے، اس کے گھر کے ضروری استعمال کی چیزیں، وہ سب نہیں بکوائی جا سکتی قرضے کا پیسہ واپس لینے کے لیے. تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے بہترین عمل تو یہی فرمایا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اس طریقے سے سیٹل کیا تھا کہ جو اس کے پاس ابھی لے سکتے ہو، جو ہے لے لو، باقی کو معاف کر دو. اسی طریقے سے اسلامی عدالتیں بھی معاملات اگر ان کے پاس لے جائے جائیں اور وہ سب کنسیڈر کر کے، دیکھ کر کے شخص کے حالات ٹھیک نہیں ہے اور وہ واقعی بہت مفلس ہے اور نہیں واپس کر سکتا اپنا قرضہ، تو اسلامی عدالتیں بھی قرضوں کو معاف کروا سکتی ہیں قرض خواہوں کے کنسنٹ کے ساتھ ان کو بلا کر. تو یہ معاملہ بھی اسلامی نظام میں رکھا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کچھ درجات جو ہے بتائے ہیں یہاں پہ پھر سے، کہ دیکھیں اگر ظاہر ہے وہ بندہ مہلت دیتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اس کو واپس مل جائے گا. اگر وہ اس کو صدقہ کر دیتا ہے تو پھر یہ انفاق فی سبیل اللہ میں ہی آ جائے گا. ظاہر ہے صدقہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا یہاں پر، تو یہ پھر انفاق کی، یعنی کہ یہ بہترین درجہ ہو جائے گا، انفاق کا درجہ ہو جائے گا. اگر انفاق کا درجہ مطلب وہ اس سے پھر بھی واپس لیتا ہے، صرف ایک مدت تک کسی کام کے لیے دیتا ہے کہ مدت کے بعد واپس لے لے گا، تو وہ قرض حسنہ کے درجے میں آ جائے گا. تیسرا وہ درجہ فرماتے ہیں کہ مداربت کا درجہ ہے، لیکن بہت پسندیدہ نہیں ہے، لیکن جائز ہے. یعنی کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو پیسے دیے جائیں اور کہا جائے کہ تم سے کاروبار میں لگاؤ، کام تم کرو گے اور منافع مجھے بھی دو گے. اس میں آف کورس پرسنٹیج رکھی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک جائز طریقہ ہے، لیکن بہرحال پسندیدہ نہیں ہے. تو یہ تیسرا درجہ ہے. اور چوتھا پھر بدترین درجہ ہوتا ہے جس میں جو ہے گھٹیا ترین درجہ ہوتا ہے، جس میں فکس منافع لیا جاتا ہے کسی کو بھی پیسے دے کر. تو وہ پھر بہرحال سودی معاملات میں آ جاتا ہے. تو یہ ڈاکٹر اسرار نے اس کو چار درجات میں بھی اس کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ فی ظلال القرآن میں ہم نے پہلے بھی اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ اس کو رکھا تھا کہ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ جو قرض کی مدت کے بعد اگر یعنی کہ قرض کی مہلت کے بعد بھی اگر کوئی قرض نہ دے سکے تو زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اس کے تھرو جو اسلامک گورنمنٹ ہے وہ بھی قرضہ ادا کروا سکتی ہے اس غریب اور اس تنگ دست شخص کا جس کے اوپر قرضہ ہے. تو وہ قرضوں کے لیے بھی زکوٰۃ کے فنڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اب یہ تھا آیت نمبر 280 کے ضمن میں جو بات تھی، اور آخری آیت ہے 281 اس رکوع کی. وَاتَّقُوا يَوْمًا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا. اب یہاں پر اس آیت میں ایسی خاص تفاصیل نہیں تھیں. تفسیر میں یہ آیت خود اپنی تفصیل بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پورا معاملہ پیچھے رکھا آپ کے ہمارے یعنی کہ سودی معاملات، اس طریقے کے معاملات کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ظاہر ہے کہ جب سود خور جب آخرت کے دن جب پہنچے گا اس کو کچھ بھی نہ ملے گا تو اس کی رسوائی ہوگی، اس کے لیے مصیبت ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائے گا. اور جو کچھ بھی انسان اس دنیا میں کرے گا اس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی ہو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یعنی کہ ظلم سے مراد کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو اس کو اس کا اچھا بدلہ ضرور ملے گا، اور کسی نے کچھ برا کیا ہو تو بھی اس کو اس کی ایکول جو ہے جزا اور سزا ملے گی. تو یہ ظلم کی اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ظلم نہیں کرتے، جس کا جو بدلہ اور جو ہوگا اس کو وہ دیا جائے گا. تو یہ اس رکوع کی کلوزنگ ہے. اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے پورے اس معاملے کو سمیٹ دیا، یعنی کہ اس رکوع میں جو بھی احکامات ہیں ان کو سمیٹ دیا گیا ہے اس رکوع کے آخری آیت سے، کہ انسان کس طریقے سے اپنے آخرت کو جو ہے وہ بچا سکتا ہے. تو میری طرف سے
کوشش تھی کہ اس رکوع کو میں رکھ سکوں. میں تھوڑا اس میں تھی کہ بہت زیادہ اس میں وہ ڈیٹیلز تھیں. میری کوشش ہے کہ میں نے کافی پوائنٹس رکھے ہیں. پھر بھی کوئی سوال کوئی ایسے بات رہ گئی تو ضرور بھی ہم ڈسکشن میں اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اور جزاک اللہ خیر. جو خیر ہے وہ جو اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جو بھی غلطی کوتاہی وہ میری طرف سے ہے. باقی میری طرف سے جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر، احسنت، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد. اللہ آمین تعالیٰ یا آپ رب. کے علم و جزاک عمل میں اللہ خیر. برکت عطا فرمائے. آمین آمین یا رب. ماشاء اللہ جی، بہت خوبصورتی سے سسٹر سحر نے ہمارا سورہ بقرہ کا آج کا جو ہمارا رکوع تھا، رکوع نمبر 38، اس کو آپ سب حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. تو اس میں مزید کسی بہن بھائی کی طرف سے اگر کوئی ایڈ آن ہے تو وہ حضرات اپنا ہینڈ ریز کر کے جو ہے ایڈ آن بھی کر سکتے ہیں. اگر کسی کی طرف سے ایڈ آن نہیں ہے تو پھر آپ اپنے کوسچنس کر سکتے ہیں. بٹ کیپ ان مائنڈ کہ آج زیادہ تر جو ہے وہ فقہی مسئلے کے اوپر ہی بات ہے اس رکوع کے اندر، تو بہت زیادہ گہرائی میں تو نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جن حضرات نے اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو وہ ضرور اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے ارد گرد مفتیان کرام تک رسائی کریں اور ان سے ان فقہی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور فقہی مسائل جہاں پر ہیں وہاں پر پھر مختلف مذاہب بھی آ جاتے ہیں، جیسے فقہ جو ہمارے فقہ حنفی ہے، فقہ شافی ہے، تو وہ ہر علاقے کا جو بندہ جہاں پر بھی موجود ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے بہتر سمجھتا ہے، اور جس عالم کو بھی مستند سمجھتا ہے اس سے وہ ضرور جو ہے اس کی کنسلٹیشن لے لے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. اینی کوسچن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تجارتی جو قرض ہے اس کو بھی کیا ابھی میں نے سنا سسٹر نے کہ اس کو بھی سود کی ایک کیٹیگری میں سیکنڈ کیٹیگری میں رکھا گیا، یہ بھی ہوگا؟ یعنی ایک انسان اپنا سرمایہ لگا رہا ہے اور پروفٹ میں اگر وہ اپنا کچھ شیئر رکھ رہا ہے کہ اس کے پروفٹ اور یا لاس میں وہ حصے دار ہوگا. نہیں نہیں، بہت معذرت اگر آپ تجارتی میں غلط رکھی. تجارتی قرض کا مطلب یہ نہیں ہے. تجارت کا مطلب جو تھا عبداللہ بھائی آپ کر دیں پھر میں انشاءاللہ اپنے طرف سے کروں. نہیں، ہم پہلے سسٹر سے ہی سمجھیں کہ وہ تجارتی قرض ہوں کس کو سمجھتی ہیں، ذرا وہ اس کی نہیں، ہاں وضاحت کریں پہلے آپ یہ تاکہ بتائیں. ہاں ان کا تجارتی پوائنٹ قرض کلیئر ہو آپ. جائے. جی جی جی، تجارتی قرض کیا سمجھیے آپ؟ تجارتی قرض میں یہ بتا رہی تھی کہ تجارت میں کوئی اگر اپنا سرمایہ لگا رہا ہے، کسی بھی کوئی کاروبار کر رہا ہے اور ایک انسان اپنی محنت کر رہا ہے، دوسرا انسان اس میں اپنا پیسہ لگا رہا ہے، اوہ. میں اچھا، اس کو یہ آپ نے تجارتی قرض سمجھوں. یہ جو ابھی میں نے پوائنٹ بالکل آخر میں ہی رکھا تھا، یہ مداربہ کے کیس میں تھا کہ یہ ڈاکٹر اسرار احمد نے مداربہ کا کیس بتایا کہ یہ جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے. جائز ہاں ہے جی. لیکن پسندیدہ نہیں ہے. ہاں یہ جو ہے یعنی کہ یہ تجارتی قرض نہیں کہیں گے، اس کو مداربہ کہیں گے کہ آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور اس نے جو ہے اس میں کام وہ کرے گا، پیسہ آپ کا لگا ہوا ہے، منافع آپ کی جو بھی ڈیسیجن ہے اس کے بنیاد پر آپ کو ملے گا، باقی اس کو ملے گا. یہ مداربہ کہلاتا ہے. اچھا، میرا ایک اور کوشچن بھی تھا کہ جیسے یہاں پہ آپ نے پہلی آیت میں ہی بتایا تھا، پہلی دوسری آیت میں تھا کہ ہوں شیطان نے ان کو جیسے چھو کر ہوں ہوں خپتی بنا دیا. تو ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی کہتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں، اسٹاک ہوں ہوں ایکسچینج میں لوگوں کا حال ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا پھر ہوں ہوں یہ سود کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ اسٹاک مارکیٹ میں؟ جو شیئرز ہوتے ہیں نا اس میں بھی ٹائپس ہوتی ہیں آپ کی. یعنی کہ اس میں کچھ شیئرز جائز ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر معاملات جو شیئر جو اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز ہوتے ہیں، میں اگین اس کو کمپلیٹلی وہ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن زیادہ تر شیئرز جو ہوتے ہیں نا وہ بھی سودی، اس میں فکسڈ، جس میں فکسڈ منافع مل رہا ہوتا ہے نا وہ سودی شیئرز ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی اگین گہرائی ہے بہت، اکاؤنٹنسی اس میں اس کو پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ شیئرز کو. ایک ٹائپ آف شیئر ہوتی ہے جو جائز ہوتی ہے، جس میں اگین میں نے ایک وہ رکھا تھا نا کہ ہم ویسے تو ظاہر ہے پھر وہی بات ہے کہ آپ فقہ کے مسئلے ہیں آپ ان سے پوچھیں، لیکن اگر ایک وہ رکھنا چاہیں اندازے کے مطابق تو جس میں پروفٹ اور لاس دونوں میں شیئر ہونا وہ جائز ہوتا ہے. تو ایک شیئر ایسا ہوتا ہے جس میں پروفٹ اور لاس دونوں میں شیئر کر رہا ہوتا ہے انسان جو بھی اس شیئر کو خریدتا ہے. لیکن کچھ شیئرز ہوتے ہیں جو فکسڈ منافع دے رہے ہوتے ہیں، چاہے کمپنی کو لاس ہو رہا ہو یا پروفٹ ہو رہا ہو، وہ شیئر خریدنے والے کو فکسڈ دے رہا ہوتا ہے. تو اس کیس میں جو ہے وہ والے شیئر جو ہیں وہ سودی شیئرز ہوتے ہیں.
اور اسٹاک مارکیٹ کا جنرلی مجھے اب یہ اسٹاک مارکیٹ کا میں کلیئرلی نہیں بتا سکتی کہ میرے جتنا نالج اس کے حساب سے اسٹاک مارکیٹ میں زیادہ تر ایسے شیئرز کی ہی وہ ہو رہی ہوتی ہے مارکیٹ. بس اکثر اوقات اسٹاک مارکیٹ میں لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جوئے کا سا کچھ ایسا حال ہوتا ہے. اس میں لاس بھی ہو رہا ہوتا ہے اور پروفٹ بھی مل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایسی کمپنیز جو کہ سودی کاروبار یعنی بالکل سودی اس سے کچھ ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو بالکل نہ انہوں نے قرضے لیے ہوتے ہیں اور نہ وہ اس پہ چل رہی ہوتی ہیں, تو اگر ان میں لگا دیا جائے, اگر کوئی سرمایہ لگاتا ہے, جیسے میری سسٹر ہی ہیں, ان کے اکثر کوشچن میرے سے یہی ہوتے ہیں, وہ خود بھی اسٹاک مارکیٹ میں تھوڑا سا کام کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ جب پھر وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میرے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا, تو میں سوچ رہی تھی چلیں یہیں پہ میں تھوڑا سا اس کو نہیں دور ویسے کر یہ دوں. بہت باریکی کے سوالات ہیں, یہ تو پھر وہی والی بات ہے کہ ایکسپرٹ سے لینے چاہیے, اور وہ بھی وہ ایکسپرٹ جو اس کو بھی سمجھے اور دین کو بھی سمجھتا ہو, وہ ملا کر اس کو بتا سکتے ہیں. تو ایسے ایکسپرٹس ہوتے ہیں یقیناً. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایسے سوالات ہیں تو ضرور پوچھنا چاہیے, کیونکہ اس میں بہت باریکیاں ہوتی ہیں, کیونکہ کمپنی کا کام کیا ہے وہ ایکچوئل, کیونکہ کام جو کمپنی کا اپنا کام ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے جس میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں, پھر جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ بھی حلال طریقے سے آپ کو ملنا چاہیے. تو اس میں بہت ساری باریکیاں, جیسے عبداللہ بھائی نے جو بیان کیا بالکل صحیح ہے. یہ ایسا نہیں کہ میں عبداللہ بھائی کوئی بھی آج ہم ہو سکتا ہے کوئی دے دے کہ میں اتنا نہیں سمجھتی کہ ہم آپ کو یہاں جواب ملے گا کوئی اتنا صحیح. آپ بہتر ہے کہ ایکسپرٹ سے جو ہے نا اس کا اوپینین ضرور لیں, آپ کی بہن اور آپ ضرور. باقی جی عبداللہ بھائی عبداللہ آپ بھائی آپ بات رکھیں. جی جی جزاک اللہ خیر. بالکل سسٹر ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیں اس میں بہت ساری کوسچننگ پھر آپ سے کرنی پڑے گی کہ وہ کمپنی کی ورتھ کیا ہے, کمپنی کیا ہے, کس کام میں جو ہے وہ پیسہ لگا رہی ہے, کیا بزنس ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت ڈیٹیل میں دیکھنی پڑتی ہیں, اس کے بعد جا کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا نہیں, یہ سود میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تو ویسے جو آپ بات کر رہی ہیں نا, وہ زیادہ تر آپ سائلنٹ پارٹنر کی بات کر رہی ہیں. تو اگر وہ سائلنٹ پارٹنر مضاربے کی شکل میں ہیں تو پھر تو حلال ہے. تو وہ تو سسٹر نے آپ کو بتا دیا, مضاربہ اس کو کہتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان میں بھی پچھلے عرصے میں بہت بڑا جو ایک دینی طبقات کے اندر آپ کو دیکھا ہوگا یہ معاملہ چلا تھا, پھر وہ کئی جگہوں پر پھنسے بھی. ٹھیک ہے, تو وہ مضاربہ ہوتا ہے. مضاربہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لاس اینڈ پروفٹ دونوں میں شراکت ہوتی ہے آپ کی. اگر کمپنی کو لاس ہوا تو آپ بھی وہ لاس اٹھائیں گی, اور اگر کمپنی کو فائدہ ہوا تو وہ فائدہ آپ کو بھی ملے گا. لیکن یہ جو سیونگ سسٹم ہوتا ہے تو اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا. جو بینک کا ہمارے بیلنس پڑا ہوتا ہے نا, سیونگ اکاؤنٹ جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا. اس میں وہی سسٹر نے جو بات کی ہے کہ فکسڈ اماؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اتنے % جو ہے نا منتھلی بیسس کے اوپر جو بھی آپ نے ویلیو رکھی ہوئی ہے, کیپٹل رکھا ہوا ہے, اس کا ملے گا. تو وہ پھر حرمت میں آ جاتا ہے, وہ پھر ربا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن شیئرس کے اگر بارے آپ میں نے کیا کہتے ہیں آپ؟ شیئرس بھی اگر تو بینگ اے سائلنٹ پارٹنر آپ لے رہی ہیں, فار ایگزامپل میری کمپنی ہے, ٹھیک ہے, فرنیچر کی میری کمپنی ہے, اس میں نے کہہ دیا کہ بھائی سسٹر صدف آپ جو ہے نا اپنا 5 لاکھ روپے دے دیں, تو اس 5 لاکھ کا یہ شیئر آپ کو مل جائے گا. میرے پاس 3 شیئرز میں نے رکھ لی ہیں اس کو 5 لاکھ کے, تو آپ ایک شیئر لے لیں, تو اس کے اندر جتنا بھی فائدہ آئے گا وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا. ٹھیک ہے, تو وہ حساب کتاب بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو ہے نا میرا سال بھر میں کام ہوا یا مہینے بھر میں کام ہوا ہے, تو اس کے اکارڈنگلی 3 شیئرز کی اتنی رقم بن رہی تھی, اس میں 1 شیئر آپ کا ہے تو آپ کو میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ تو مضاربہ ہے, وہ آپ سائلنٹ پارٹنر ہیں میرے ساتھ. آپ کوئی محنت نہیں کر رہی ہیں, کوئی مارکیٹنگ نہیں کر رہی, کوئی بھی سیل نہیں کر رہی ہیں, بٹ صرف آپ نے وہ مجھے کیپٹل دیا ہوا ہے, میں اس کیپٹل کو جو ہے نا یوز کر کے اپنا کاروبار چلا رہا ہوں. تو یہ مضاربہ ہے, یہ حلال ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں, شیئر اگر دوسرے سینس میں ہو کہ آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو, آئی ڈونٹ کیئر, میں یہ شیئر لے رہی ہوں, اب اس شیئر سے جو ہے نا آپ نے مجھے منتھلی بیسس کے اوپر اتنا دینا ہے. ٹھیک ہے, ہر مہینے آپ مجھے 10,000 روپے دیتے رہیں, 5 لاکھ میں آپ کو دے دیتی ہوں, تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. باریکی بہت زیادہ ہے, اسپیشلی یہ بیع شراء کے جو ہیں ہمارے معاملات. آج ہمارے ساتھ صفوان بھائی نہیں ہے, ادروائز وہ بھی یہ پڑھ رہے ہیں ان دنوں, تو ان سے بھی جو ہے نا ہم پوچھ سکتے تھے. ادروائز یہ ہے کہ یہ پھر بھی اسٹوڈنٹ کے لیول کے سوال نہیں ہے, یہ مفتیان اکرام کے سوال ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے آپ کو اچھی خاصی وضاحت دینی پڑنی ہے کہ کیا کیا ہے, کیا کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ویسے میں نے تھوڑا سا ان سے ہی پوچھا ہوا تھا نا, تو وہ بتاتی ہیں کہ شیئرز باقاعدہ نیچے بھی جاتے ہیں, اس کا لاس بھی ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں.
اور وہ پڑے رہتے ہیں، تو وہ جب اوپر جاتے ہیں تو اس کا پروفٹ بھی جو ہے، جب کمپنی اوپر جا رہی ہے یا اس کا شیئر بڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر پروفٹ ہمیں اس میں وہ کوئی فکس نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات ہمیں موسٹلی یہ جو لاس میں. آج کے دور میں کمپنیز کام کرتی ہیں نا سسٹر، یہ جو بینکس وغیرہ اکثر کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹنگ میں، وہ بتاتے ہیں یہ ساری چیزیں، تو یہ کروڈ آئل اور فلانا آئل اور فلانا جو ہے گولڈ ڈائمنڈ، ان چیزوں کے اندر وہ لوگ لگا دیتے ہیں پیسہ. بہت ساری کمپنیز ہیں، بہت سارے کاروبار ہیں ایسے. بتانے میں تو وہ یہی بتاتے ہیں، لیکن ابھی سسٹر نے بھی آپ کو پیچھے بتایا نا کہ جس میں کلیئرٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیسہ لگانے والے کو بھی نہیں پتا کہ میرا کاروبار کیا ہے کیا نہیں ہے، اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اس نے فزیکلی پرسنلی بات نہیں کی ہوئی ان لوگوں کے ساتھ جو یہ کام کر رہے ہیں، بس وہ مڈل مین کے تھرو ہی جانا اکتب کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس سے شائبہ ہو جاتا ہے، شبہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی بچنا بہرحال ضروری ہی ہے. تو جیسا سسٹر نے ٹھیک بات کی ہے نا، آج کے شعبے والی جہاں پر بات ہو نا، وہاں پر بھی بچا جائے. ٹھیک ہے، کہ اس ٹھیک سے جو ہے پھر بہت ساری بیماریاں جنم لے ہی لیتی ہیں، اخلاقی اور معاشرتی بیماریاں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک اچھا، پوائنٹ یہ میں جو اور صدف میں اس میں رکھ دوں کہ آپ شیئرز کی بات کریے نا، تو میں نے بھی اس میں شیئر بھی کیا آپ کے شیئر اس میں چارٹ میں. شیئرز ویسے جو ہے آپ جو کہہ رہی ہیں مجھے لگ ویسے ہی رہا ہے کہ وہ اگر پروفٹ لاس دونوں شیئر کرتے ہیں تو پھر وہ ٹائپ آف شیئر کہلاتی ہے اکویٹی شیئرز، اور دوسری ٹائپ آف شیئر ہوتی ہے پریفرنس شیئرز. یہ دونوں کے ناموں کے ساتھ لفظ شیئر ہی لگا ہوا ہوتا ہے، دونوں شیئرز ہوتے ہیں. جیسے عبداللہ بھائی نے بھی کہا تھا نا، جو دوسری قسم ہے وہ پریفرنس شیئر تھی، جس میں آپ کو فکسڈ ڈیویڈنڈ ملتا ہے، یعنی کہ وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے اور اس میں پیسہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا. اور پہلا والا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اکویٹی شیئر. تو اگر آپ کی بہن، وہی بات ہے کہ یہ وہی باریکی والی باتیں تو اس اگر ناموں سے بھی پتہ چل سکتا ہے، اور آپ کو بہرحال اس کی کیریکٹرسٹکس دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا کہ بتا دوں کہ شیئرز جو ہے نا، وہ دونوں کے نام کے ساتھ ہی شیئرز کا لفظ بھی آتا ہے ویسے. اچھا، ایک آپ نے سسٹر بات کی تھی کہ جو یہ کرائے کا گھر ہے، ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے آپ کی سرمایہ، ہوں اور ایک آپ کا وہ ہے، تو وہ آپ نے بات کی ہے، لیکن کیا ہے، دونوں میں جائز ہے ناجائز ہے، میں اس کے دوبارہ بارے میں آپ. ہاں میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. دیکھیں، وہ میں نے اس لیے رکھی تھی کہ ڈاکٹر ستار احمد نے وہ مثال دی تھی، اور اس میں کرائے والی بات جائز ہے، اور جو دوسری والی بات ہے وہ تو سود تھا نا. یعنی کہ اماؤنٹ ایک ہی تھی، کہ سمجھیں فار ایگزامپل 10 لاکھ کا گھر لیتے ہیں اور 40,000 ماہانہ یا 4,000 ماہانہ پہ اس کو کرائے پہ دے دیتے ہیں. تو 4,000 ماہانہ آپ کا انکم ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کمائی ہے، جائز کمائی ہے. لیکن وہی 10 لاکھ آپ کسی کو قرض پہ دیتے ہو اور بولیں گے مجھے ہر مہینے 4,000 دو، تم اس کے اوور اینڈ ابو 10,000 10 لاکھ 10 لاکھ تو آپ لیں گے ہی واپس، لیکن آپ 4,000 ماہانہ بھی لے رہے ہیں اس سے، تو یہ ناجائز ہے. اور یہ مطلب پہلے تو یہ بھی سمجھ لیں وہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. اور اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ ڈاکٹر سار نے اس کا کچھ یہ اس کے اکنامیکل ٹرمز یوز کیے تھے. ایک ہوتا ہے فکسڈ کیپٹل، ایک ہوتا ہے فلوئڈ کیپٹل. گھر فکسڈ کیپٹل ہے، یعنی کہ فکسڈ سے مراد وہ ایک جگہ موجود ہے، وہ ایسے ہی رہے گا، وہ کم نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ ٹوٹ ٹوٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ نہیں بیچ سکتی اس کو، وہ اگر بیچیں گی بھی تو آپ پورے ایک ساتھ ہی بیچ دیں گی، لیکن وہ مطلب فکسڈ رہے گا. پیسہ جو ہے وہ فلوئڈ ہوتا ہے. پیسے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیسہ آپ نے کسی کو دیا بھی ہے اگر لگانے کے لیے، تو وہ اس کی مرضی، وہ جیسے بھی استعمال کرے، وہ اس کو گھاٹے میں لگائے، منافع میں لگائے. تو بہرحال وہ سود کی ہی ایک شکل ہے، صرف وہ فلوئڈ اور فکس تھا. میں نے صرف اس کو اس لیے رکھا تھا کہ اس کے بعد پھر میں نے اس پہ بلڈ اپ کیا تھا کہ جہاں پر کسی چیز کا تعین نہ ہو سکے نا، کسی منافع کا، کسی اس کا، وہ بھی چیز چھوڑ دینے کا جو ہے حکم ہے. یعنی کہ پھر میں نے 3 معاملات بتائے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، کہ کھجور والا معاملہ اور وہ جو کھیتی والا معاملہ تھا، کہ تھے دونوں طرف کچھ نہ کچھ معاملات، کسی کو فائدہ کسی کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کا کوئی تعین نہیں ہو سکتا پہلے ہی سے. تو ایک طریقے سے جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے نا، کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جوا بندہ پیسے لگا دیتا ہے کہ ہارا تو ہارا، جیتا تو جیتا. تو یہ والے معاملہ جہاں پر کسی چیز کا تعین نہ ہونا، تو وہ بھی ایک تھم رول کے طور پہ انسان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسی وہی شبے والی بات ہے پھر، کہ جہاں پہ شبہ ہو رہا ہو کہ یہ بات کلیئر نہیں ہو پا رہی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کو بھی چھوڑ دینا بہتر ہے. تو بہرحال اس کیس میں دوسرا والا معاملہ وہ سود کا ہی تھا، سود تو ناجائز ہے، اور باقی گھر والا معاملہ جائز ہے، کرایہ والا معاملہ جائز ہے. اچھا، اس میں ہم جو کرایہ لے رہے ہوتے ہیں وہ فکسڈ تو ہو جاتا ہے، بعض لوگ ایسے اس کو بھی وہ کرائے کے مد کو بھی وہ اس چیز میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک طرح کا فکسڈ ہی آپ لے رہے ہیں نا، نہیں اس نہیں، پہ وہ اماؤنٹ فکسڈ ہر مہینے. نہیں، جو فکسڈ کا میں لفظ استعمال کر رہی ہوں، آئی ایم سوری، میں شاید کنفیوز ہی کر دیا میں نے. وہ فکسڈ کا لفظ میں کرائے کے لیے نہیں استعمال کر رہی، میں اس گھر کے لیے استعمال کر رہی ہوں. فکسڈ کیپٹل کہلاتا ہے وہ. بہرحال آپ اس کو فکسڈ کو بھول جائیں. کرایہ جو ہے نا، وہ کرایہ تو فکس ہی ہوگا نا، مطلب کرایہ بھی چینج ہو جاتا ہے، لیکن مہینے کی اماؤنٹ ہے وہ، اس پہ ایک طریقے سے آپ
منافع کما رہے ہیں کہ مطلب آپ کا گھر ہے، آپ کسی کو رہنے کی جگہ دے رہے ہیں، وہ اپنے رہنے کے پیسے دے رہا ہے آپ کو، یعنی کہ وہ اس فائدے کے پیسے دے رہا ہے آپ کو، اور آپ کی اپنی جگہ ہے، آپ نے کسی کو رہنے کے لیے دی ہوئی ہے تو آپ اس کا پیسہ لے رہے ہیں اسے، تو کرائے کا فکس ہونے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مطلب ٹھیک جو ہے اگر اس اس میں کے حساب دیکھیں سے. یہ جی. ہے کہ اگر آپ کو استعمال کا حق دیا جا رہا ہے نا کسی بھی چیز کا، اپنی ذاتی چیز کا، تو اس کے بدلے میں ایجار ہو سکتا ہے، کرایہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ فریقین کو فائدہ ہو رہا ہے. اس میں جو ایک بہت بنیادی چیز ہے نا، پوائنٹ، اگر آپ لوگوں نے فارمولا سمجھنا ہے اس کا، ربا کا، تجارت کا، صرف بنیادی فرق یہ ہوگا کہ اگر فریقین کو فائدہ ہو رہا ہے، دونوں لینے والے کو دینے والے کو، دونوں بندوں کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پھر تو وہ تجارت ہوتی ہے، کسی بھی مد میں فائدہ ہو رہا ہو تو. ٹھیک ہے، اب میں نے گاڑی لی ہے تو میں نے اوبیسلی پیسے دیے ہیں اس کو، تو اس کا فائدہ ہو گیا کہ اس نے مجھے گاڑی جو 5,000 کی اس نے لی تھی وہ اس نے مجھے 6,000 کی دے دی، تو اس کو بھی فائدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کہ 5,000 کے اوپر اس کو منافع مل گیا، اور مجھے فائدہ یہ ہو گیا کہ میرے پاس ایک سواری آ گئی ہے، میں اس کو اپنے ذاتی کسی کام میں استعمال اب کر سکتا ہوں. تو یہ دونوں فریقین کا فائدہ ہوا ہے. لیکن ربا کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ فرد واحد کا فائدہ ہوتا ہے بس. دوسری طرف ظلم ہو جاتا ہے، اس کا استحصال ہو جاتا ہے، اس کے جو ہے نا فائدہ تو کجا بلکہ اس کا نقصان کیا جاتا ہے. یہ بس بنیادی چیز ہے، اس کا فرق ہے. باقی ایجار جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی ذاتی کوئی چیز ہے تو آپ نے اس کو مخصوص مدت کے لیے استعمال کے طور پر دیا، تو جب وہ استعمال کر رہا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. میں نے گاڑی رینٹ کے اوپر اگر دی ہے، ایجار کے اوپر، تو ہے تو میری گاڑی، لیکن اس نے 10 گھنٹے کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے یوز کیا، تو اس نے 12 گھنٹے کا جو فائدہ اٹھایا وہ اس کو ایجار دے رہا ہے، وہ اس کا پیسہ دے رہا ہے. تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بارے میں ایک سر غامدی کا ایک لیکچر سن رہی تھی، تو انہوں نے اس کو جو ہے بڑے ڈفرینٹلی بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا پیسہ ہے، اگر آپ وہ بھی کرائے کے طور پر کسی کو دے رہے ہیں، تو جیسے ایک آپ کی چیز ہوتی ہے، بالفرض آپ سائیکل، ایک آپ کا سرمایہ لگا ہوتا ہے، سائیکل کرائے پہ دے رہے ہیں، تو وہ پیسہ بھی آپ کا ایک چیز ہو جاتی ہے، ایک، تو آپ اس کا کرایہ لے سکتے ہیں کہ وہ پیسہ آپ کا استعمال کرے گا تو وہ اس پہ اس کا کرایہ دے گا. قرض، وہ ربا کو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں، کوئی ضرورت مند اگر قرض کے طور پر آپ سے پیسہ مانگ رہا ہے تو پھر آپ اس کو اس پہ نہ مزید آگے اوپر اس کے پیسہ نہ لیں. لیکن کوئی چیز اگر آپ کی استعمال کے لیے مانگی جا رہی ہے تو اس پہ آپ وہ، یعنی بات کو بہت گھما پھرا کے انہوں نے بتایا، تو وہ مجھے اس کے بارے میں بھی جی، تھوڑی وہ آج کلیئرٹی. سسٹر نے دوسری آیت پیش کیا نا ہمارے سامنے رکوع کی، تو وہ اسی کیٹیگری میں جو ہے نا پھر وہ سیلف میڈ جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں اللہ کے قوانین کے آگے. تو جو چیز نص سے ثابت ہو جائے نا، نصوص من اللہ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر چوں چرا کی ہمیں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے انسانوں کو، کیونکہ ہمارے اذہان بالکل. اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکمت اور علم کو سمجھ کر جو ہے نا اپنے انداز سے چینج کر لیں. یہ تو معتزلہ کی سوچ ہو گئی ہے نا. معتزلہ کی سوچ تھی کہ بھائی وہ نقل کو نیچے رکھتے تھے اور عقل کو اوپر رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ معتزلی سوچ ہے، وہ الگ چیز ہے کہ عقل میں ایک چیز نہیں آ رہی ہے تو اس کو رد کر دیں گے، یا اس کی تعویل پیش کر دیں گے، یا اس میں سے جو ہے نا ڈنڈیاں مار لیں گے. تو یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی جو دوسری آیت تھی ہماری، اس میں بتایا ہے نا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ سود اور تجارت ایک ہی چیز ہے، تو پھر کیوں حرام ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے صاف فرما دیا کہ میں اب کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام ہے. دیٹس اٹ، اس کو چھوڑ دو. یہ معاشرے میں برائیاں پیدا کر دیتی ہے، ہر حال سے اخلاقی برائی، معاشرتی برائی، دشمنی کو جنم دے دیتی ہے، معاشرے میں فساد کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اب ہم بینگ اے ہیومن بینگز، بینگ اے غلام اللہ، تو ہم تو نہیں اس کے آگے بحث کر سکتے پھر. ٹھیک ہے، تو بہرحال کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، دائیں بائیں جو مرضی کر لیں، تو اللہ کی نص ثابت ہو چکی ہے، اب وہ حرمت میں ہے. از دیٹ کلیئر؟ جی، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی، کسی اور بہن بھائی کا کوئی ایسا کوسچن؟ آپ صرف یہاں پر جو ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا پرپس یہ ہے کہ مزید ہمارے سوالوں کے اندر خالی کلیئرٹی آ جائے، تاکہ ہم جب مفتیان اکرام سے سوال پوچھیں، علماء سے سوال جب پوچھیں تو وہ کلیئر ہوں، ٹو دا پوائنٹ ہوں. یہ آج کی اس نشست کا ہم پرپس رکھتے ہیں، نہ کہ یہ کہ میری بات سے یا سسٹر سحر کی بات سے آپ اس کو لے کر منوان عمل کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے،
हम बारहा अर्ज कर चुके हैं कि हम लोग भी जो है वो सीकर्स हैं, हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम भी आप ही की तरह सीखना चाह रहे हैं, आपके साथ मिलकर सीखना चाह रहे हैं कलामुल्लाह को। सो हाँ, अब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला जहन में बात डाल देता है, किसी ने पहले पढ़ा होता है, किसी के पास पुराने माजी के असबाक में से कोई चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बयान कर देता है। इतना फ़र्क तो ज़रूर है, लेकिन ये नहीं हम लोग दावा कर रहे हैं कि भी हमें मनवान सारे मसाइल की समझ भी है, तो जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा आप करें, नाउज़ुबिल्लाह, ये बात नहीं है। ठीक है, तो उलमा से ज़रूर आपने रुजू करना है, बिलखुसूस ये ज़कात के मामलात में। ज़कात फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, और हमारे बुनियादी फ़राइज़ के अंदर ये चीज़ मौजूद है, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तो ये ज़कात का इल्म जो है मैंने पर्सनली नोट किया है, पर्सनली जो मेरा तजर्बा है, बहुत कम है, बहुत कम है मुसलमानों के अंदर। इल्ला माशाअल्लाह, या तो कोई ऐसा मदारिस का स्टूडेंट हो या आलिम हो तो उसको तो ठीक है, पता होता है, लेकिन आम तौर पर लोगों को ऐसे नहीं पता। ठीक है, जैसे आम तौर पर लोगों को नमाज का तरीका पता है, नमाज का पता है, उसकी डेप्थ में जाएंगे, फ़राइज़ वाजिबात पूछेंगे तो शायद वो भी ना पता हो ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं बचपन में कारी साहब ने डंडे मार के याद करवाए हुए होते हैं फ़राइज़। लेकिन ज़कात का जो मसला है वो बहुत उसके अंदर कमी है, बहुत कोताही है, और ये हमारी इज्तिमाई कोताही है, इसके ऊपर हमें इज्तिमाई तौबा भी करनी है। और एज़ सून एज़ पॉसिबल जहाँ पर हम केमिस्ट्री और फिज़िक्स जैसे उलूम को सीख सकते हैं तो फिर ये भी हम सीख सकते हैं, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान फहम है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और तो अब कर लो। जल्दी से जी जी बिल्कुल बताएं। ये क्वेश्चन ये था कि जैसे पाकिस्तान में हुकूमत ने बहुत ज्यादा कारोबार पे जो टैक्सेस लगाए हुए होते हैं, तो बल्कि मेरी एक सिस्टर ने ही मुझसे पूछा था कि ये जो टैक्सेस हम 15% टैक्स और ये 30% टैक्स हम अदा कर देते हैं, तो क्या और वो महीने बाद भी कट रहा होता है, बाज़ औक़ात महीने में ही कट जाता है, तो क्या उसके बाद भी उस माल पर हमें ज़कात देना होगी, जो कि सिर्फ 2.5% रखी है, पूरे साल के बाद जाके वो देनी पड़ती है, लेकिन ये जो हुकूमत जालिमाना निज़ाम कायम किया हुआ है और वो 15% ही काट लेते हैं या 20% ही काट लेते हैं, तो उस सिलसिले में क्या उसके बाद भी हमें ज़कात अदा करनी होगी अपने उस माल पे? वन लाइन जवाब उलमा का जो इजमा है वो तो इसमें यही है कि जी हाँ, फिर भी आपको करनी है, क्योंकि वो निज़ाम, इस्लाम का जो निज़ाम है वो अल्लाह का है, और ये जो निज़ाम है ये इंसानों का निज़ाम है। तो इंसानी निज़ाम के अंदर आप मजलूम हैं, फ़िलहाल जुल्म का शिकार हो चुके हैं, तो इसका मामला तो आप या तो जंग कर लें उनके साथ या फिर अल्लाह पर छोड़ दें, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, अदरवाइज इससे कहीं से भी आपका जो इस्लामी फरीज़ा है वो साकित नहीं हो सकता जुल्म की वजह से। ठीक है, कोई इंसान ये कहे कि एक बंदा सुबह से शाम तक जो है ना उसने मुझे भूखा रखा हुआ है, और पिछला पूरा महीना उसने मुझे भूखा रखा है, तो क्या अब रमज़ान में भी मैं रोज़े रखूं? तो जी हाँ, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज तो हैं, वो तो आपको रखने पड़ेंगे। वो जो पिछला जुल्म आपके ऊपर हुआ है, हाँ, उसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है, आप सब्र करें या आप बदला ले लें। ये समझ आया आपको पॉइंट सिस्टर? आवाज़ आपकी सही नहीं आई। अभी मेरी अली भाई आवाज सही आप, आ रही है? जी अब सही है आवाज़। अच्छा, इस सवाल से और पिछले सवाल से रिलेटेड मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो सारे के सारे कंफ्यूजन है ना, ये जो मामलात में कंफ्यूजन फैली हुई है, उसकी दो तीन बुनियादी वजूहत हैं। एक तो ये है कि जो रिबा की डेफिनेशन है, उस रिबा को हर जो स्कूल ऑफ थॉट है ना वो हराम ही मानता है, लेकिन रिबा की जो डेफिनेशन है ना उस पे इख्तलाफ है। स्पेशली जो गामदी स्कूल ऑफ थॉट है, वो जो चीजें किस्तों पर मिलती हैं या घर मॉर्गेज पे लिया जाता है, उनको वो रिबा तसव्वुर नहीं करते। वो सिर्फ रिबा तसव्वुर करते हैं सिर्फ जो आपको कोई बैंक पैसे दे और उसके ऊपर वो सूद ले, या आप किसी को पैसे दें और उन पैसों के ऊपर सूद ले, उसको वो रिबा तसव्वुर करते हैं। बाकी कोई भी चीज जो कि सॉलिड फॉर्म में हो,
زمین ہوگی وہ آپ نے قسطوں پہ لینی ہے، اس پہ انٹرسٹ لینا ہے، وہ آپ مقرر کر لیں تو بھی ٹھیک ہے ان کے مطابق. گاڑی لینی ہے، ایکچوئل میں گاڑی 30 لاکھ کی ہے، آپ کو 50 لاکھ کی قسطوں پہ ملے گی، 20% وہ ایکسٹرا لے رہے ہیں 4-5 سالوں میں، تو وہ بھی اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں. تو وہ ایک کنفیوژنل سورٹ آف اسٹیٹ ہے. اور وہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ وہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جو ہمارا معاشی نظام ہے نا، اس کی بیسس ہی غلط ہے. وہ کیسے؟ کہ آپ کے جو پیسے ہوتے ہیں، جو پورے ملک کی کرنسی ہوتی ہے، وہ کسی چیز سے بیکڈ نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ جتنے مرضی پیسے چھاپ سکتے ہیں، امریکہ جتنے مرضی ڈالر چھاپ سکتا ہے، پاکستان جتنا مرضی روپیہ چھاپ سکتا ہے. اس کے پیچھے بیکنگ نہیں ہے کہ یہ کس بیسس پہ آپ چھاپیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا 1944 کے اراؤنڈ بریٹن ووڈ سسٹم جب آیا تھا کہ ایک جو اونس گولڈ تھا وہ $35 کے برابر ہوتا تھا. تو اس کے مطابق جو ہے منی پرنٹنگ ہوتی تھی. پھر کیا ہوا کہ 1973 میں بیچ میں امریکہ نے چونکہ یہ ایک پیمانہ مقرر کر دیا، باقی ملکوں نے بھی مل کر، لیکن امریکہ واز لیڈنگ بیکاز ان کو بہت فائدہ ہوا تھا ورلڈ وار 2 میں. تو انہوں نے یہ پیمانہ مقرر کر دیا. اب سارے کا سارا گولڈ جو دنیا کا تھا وہ امریکہ ایک حساب سے رکھ رہا تھا اور ان کو ڈالر دے رہا تھا اس کے عوض میں، چونکہ ڈالر جو تھا وہ گولڈ بیک تھا اور باقی جو کرنسیز تھی پھر وہ ڈالر کے حساب سے آگے ان کے ویلیوز جو ہیں وہ طے ہوتے تھے. اب وہ امریکہ نے کیا کیا کہ امریکہ نے بہت زیادہ ڈالر چھاپ لیے، جتنا ان کے پاس گولڈ تھا اس سے بھی زیادہ چھاپ لیے، اور انہوں نے اس پیسے کو خرچ کیا اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کرنے میں، ریسرچ میں، ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے میں، اور جو بھی مطلب وہ اس ٹائم پہ فلرشنگ اور ترقی کے جو معاملات تھے ان میں کر سکتے تھے. تو دنیا کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ تو جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اتنا گولڈ یا اتنا پیسہ ان کے پاس ہے نہیں. تو پھر فرانس نے ان سے اپنا گولڈ مانگا کہ یہ ہمارا گولڈ دیں آپ واپس، آپ اپنے ڈالر ہم سے لیں، ہمارا گولڈ ہمیں واپس دیں. پھر باقی ملکوں نے بھی مانگا. پھر ایسے جو پریزیڈنٹ نکسن تھا اس نے 1973 یا 1976 میں اس بریٹن ووڈ سسٹم کو، گولڈ بیک سسٹم کو ختم کر دیا. کہ اس نے کہا کہ جو اسی کوئی نہیں جو گولڈ دینا، اپنے ڈالر اپنے کول رکھو. مطلب یہ کہ سیدھی سیدھی بدماشی کی اس نے. اب وہ فائدہ تو اٹھا چکے تھے، وہ ایکسٹرا جو ڈالر کمائے تھے انہوں نے، اب وہ تو پرنٹ کر کے دنیا کی سروسز لے رہے تھے یا دنیا سے چیزیں لے رہے تھے امریکہ، باقی لوگ محنت کر کے کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب چونکہ دنیا کے پاس ڈالر تھے، اب وہ نیا ایک نظام لے کے آتے ہیں جس کو فیٹ کرنسی سسٹم کہا جاتا ہے، جو کہ آج تک رائج ہے. اب وہ کیا سسٹم ہے کہ وہ انہوں نے یہ ڈیوائز کیا کہ ہر ملک اپنے حساب سے اپنے جتنے بھی باشندے ہیں اس ملک کے، اس کی سروسز پلس اس کا جو ایکوٹی ہے، جو چیزیں اس ملک کے اندر ہیں، وہ جمع کر کے ایک فگر نکال لیں اور اس کے مطابق اس کو ڈالر میں کنورٹ کریں کہ ان کی اکانومی 1976 میں کتنی بنتی ہے، اور پھر اس حساب سے وہ اپنے روپے کا ریٹ یا اپنے ٹرکش لیرا کا ریٹ یا اپنے چائنیز کرنسی کا ریٹ نکال لیں، اور اس طرح سے یہ منی جو ہے وہ پیک، یعنی کہ ڈالر کے ساتھ یہ کنیکٹ کر دی گی ساری کی ساری کرنسی. اب پیچھے گولڈ شولڈ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب انفارچونیٹلی ہے یہ کہ چونکہ جب منی پرنٹ ہوتی ہے تو ایکچوئل سروسز اور ویلیوز اس ملک کی تو وہی ہیں. یعنی کہ اگر پاکستان کی جو ایکچوئل سروسز جو لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں اوور آل پورے ملک کے، اور اس ملک کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں زمین کی صورت میں، سونے کی صورت میں، ہر چیز کی صورت میں، اس کی کلیکٹیو ویلیو نکلتی ہے 4 کھرب روپے. اور 4 کھرب روپے ہی روپے پرنٹ ہوئے ہیں. لیکن گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ وہ 1 کھرب روپیہ اور پرنٹ کر لیتی ہے.
تو اس سے کیا ہوا کہ پیسے تو ہمارے پاس 5 خرب آ گئے، یعنی کہ نوٹ 5 خرب کے آ گئے، سروسز اور جو ویلیو ہے ملک کی وہ 4 خرب کی ہے. تو ایکچوئل میں کیا ہوا کہ وہ جو روپیہ ہے اس کی قدر آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا ری ایکشن آتا ہے کہ مارکیٹ میں پھر ان چیزوں کی ویلیو، قیمتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے جیسے ہی جب پیسہ پرنٹ ہوتا ہے ویسے ہی چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ چیزوں نے اپنی کرنسی، اپنی ویلیو مینٹین کرنی ہے، وہ پیسے زیادہ چھاپے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ پھر ایکویلنس جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے. یہ فیٹ کرنسی سسٹم کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اپنی ویلیو فکس مقرر نہیں کر سکتی، وہ انفلیشن کی وجہ سے اس کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی سسٹم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر انٹرسٹ بیسڈ اکانومی سسٹم نہیں ہوگا تو یہ فیٹ کرنسی سسٹم چل ہی نہیں سکتا. تو یہ پورے کا پورا جو نیٹ ورک بلڈ ہوا ہے نا اس کی بیس یہ فیٹ کرنسی سسٹم ہے. اور انٹرسٹ اگر آپ نے بند کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو گولڈ یا سلور بیکنگ کرنسی سسٹم ہے وہ لے کے آنا پڑے. تو یہ جو کنفیوژن ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ کیوں یہ انٹرسٹ بیس سسٹم ملک جو ہے وہ ختم نہیں کرتا، کیونکہ یہ سیدھا کا سیدھا پورے کے پوری اکنامک سسٹم جو دنیا کا ہے اور مانیٹری سسٹم ہے اس کے ساتھ ہی لڑائی ہو جاتی ہے. اور ایک ملک سے علی بھائی آپ کی آواز کٹنا شروع ہو گئی ہے. یہ شروع تو کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرے ملکوں کا بلاک میں ہونا یعنی کہ خلافت کے کانسیپٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. میں ٹریول کر رہا ہوں، بلاک کا ایک خلافت کے نظام کا اور ملکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک پلیٹ فارم میں ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنا ایک مانیٹری سسٹم ڈیوائز کر سکے. ورنہ ایک ملک نیشن سٹیٹ میں ہوتے ہوئے پورے کے پورے مانیٹری سسٹم کو ہلا نہیں سکتا، وہ خود بیٹھ جائے گا. تو اس لیے یہ جتنے بھی مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ نظام قائم نہیں ہو رہا، وہ نظام قائم کرنے کی سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، ایک تو ہماری فکر ہے، ظاہری بات ہے، ہماری حرکتیں ہیں، لیکن دوسرا یہ استعماری نظام ہے جس نے جکڑا ہوا. تو جب تک وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تب تک وہ تبدیلی، وہ دین قائم نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں ہیں کہ مانیٹری سسٹم کو انشاءاللہ جب اب ہم ریزیوم کریں گے، اب معاشی سسٹم جو معاشیات اسلام پہ ہم مطالعہ کر رہے تھے کتابوں کا، وہ انشاءاللہ اگلے ویک سے ریزیوم کریں گے تو اس پہ پھر آپ لوگوں کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی. لیکن یہ بات آپ ضرور اپنے جو ہے وہ دماغ میں بٹھا لیں کہ جو ربا کی ڈیفینیشن ہے نا مختلف سکول آف تھاٹ کی، اس پہ ضرور ریسرچ کریں کہ وہ کس چیز کو ربا سمجھتے ہیں اور کس چیز کو نہیں. اور اس کی جو بیس لائن وہ یہی فیٹ کرنسی سسٹم ہوگا جو کہ ان کو غلط انٹرپریٹیشن کرنے میں جو ہے وہ مجبور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جزاک اللہ علی بھائی، ویل کنیکٹڈ. آسان فہم انداز میں علی بھائی نے سمجھایا ہے. جو حضرات اکنامکس سے نہیں بھی ہیں، بیک گراؤنڈ ان کا نہیں ہے اکاؤنٹ سے، فائنانس سے، تو ان کو بھی ماشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ خیر علی بھائی. علی بھائی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. یا کوئی سوال پیدا ہو. جی آپ کی آخری باتیں تو بالکل ہی نہیں سمجھ میں آئی علی بھائی. میری آواز چلی گئی تھی؟ جی جی، آخری باتیں بس کچھ سیکنڈز کی جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ نہیں سمجھ میں آئی. اچھا چلیں، بہرحال میں نے وہ بہرحال آپ بات پوری کر لی. نے اگر جو کسی کا فارمولا سوال ہے بتایا ہے، تو آپ فارمولا جو بتائیں. آپ نے بتایا وہ کلیئر ہے انشاءاللہ. وہ تو کافی حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا.
جی اس کے علاوہ کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ لوگ بتائیں. ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ ہیں اس ٹائم فریم میں. جو ہمارا سیشنز ہوتے ہیں 2 گھنٹے کے اوپر ٹائم فریم ہے ہماری. تو اگر ہے کوئی کوشچنس تو آپ لوگ پلیز ضرور بتائیں. ادروائز آپ میرے سوال کا جواب دے دیں کہ کون کون سے صحابہ کا نام آپ کو پتہ ہے جو اس کاروبار میں ملوث تھے. اسٹوڈنٹس آف سیرہ آپ کوئی صحابہ کا نام بتائیں ذرا. ایک صحابی کا نام تو سسٹر سر نے بتا ہی دیا اپنے پریزنٹیشن میں ہی. اس کے علاوہ کوئی صحابی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود یہ معاملہ تو حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے جو ہے کہا ہے کہ میں سب سے پہلے حضرت عباس اپنے چچا کا سود جو ہے نا معاف کرتا ہوں. تو یہ بہت مشہور یس تھے یس یس. زمانہ جاہلیہ میں. پورا بینک تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھیں تو ان کا پورا معاملہ اسی کے اوپر تھا. اس کے علاوہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا. وہ بھی مشہور تھے اور ٹاپرز کے اندر ان کے نام ہیں. اور پھر اس کے بعد عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کچھ صحابہ ہیں جو ٹاپ نیمز کے اندر آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. ویسے تو یہ عام معاملہ تھا ہمارے پاکستان میں بھی. جیسے آج کل یہ عام معاملہ چل پڑا ہے. ایون خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ہے یہ معاملہ. پنجاب میں بھی ہے کہ ہر گلی محلے میں آپ کو ایسے سیٹ صاحب مل جائیں گے جو کرسی رکھ کر بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے ہیں صبح سے شام. اور بس ان کا یہی کام ہے کہ جمع پونجی دے جاؤ اور فائدے حاصل کرتے جاؤ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہترین طریقہ یہی ہے جو سسٹر نے پیش کیا تھا کہ جہاں پر آپ کو شبہ ہے وہاں سے بھی آپ نے بچنا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے بھی آپ حضرات کو بتایا گیا ہے کہ جب آپ کلام اللہ کے اسٹوڈنٹس ہیں, قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے. تو ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ ہماری جو ایک تشخیص ہو جائے گی, اس کو فرق کرنے کے لیے میں خالی ایک بتا رہا ہوں کہ ایسی ہماری مثال ہے جیسے ہم نے وائٹ کاٹن کا کپڑا پہنا ہوا ہے سمجھ لیں آپ. تو اس کے اوپر سلوٹیں بھی نظر آئیں گی. اس کے اوپر جو ہے نا اس کو جو آپ بیٹھیں گے تو سلوٹیں آ جائیں گی. اس کو ہلکا سا بھی داغ لگ گیا, ایون پرفیوم کا داغ بھی اس کے اوپر بہت واضح نظر آ جاتا ہے. تو پانی کا داغ بہت واضح نظر آ جاتے ہیں. تو یہ ہماری مثال ہے. ٹھیک ہے. کمپیئر ٹو ادرس جو کہ بالکل بھی عاری ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے سب کو. تو وہ کی طرح تو کالی قمیض ہے, نہ اس کے اوپر جو ہے نا کافی کا داغ نظر آ رہا ہے, نہ اس کے اوپر میل نظر آ رہی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی چھینٹیں نظر آ رہی ہیں ان کی. لیکن ہم لوگوں کی ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے. تو اس ضمن میں آ کر ہلکے سے داغ سے بھی آپ نے بچنا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت زبردست قسم کی وعید اللہ نے بتائی ہے کہ جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا, اس کے اوپر تو آپ توبہ طائب ہوں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. ٹھیک ہے. یہ حدیث ہے کہ جو شخص توبہ سچی نیت سے کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو جو پیچھے ہو چکا, جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی, اس کے اوپر تو ہم اللہ سے توبہ طائب ہوں, استغفار کریں, نادم ہو جائیں. اور آئندہ کے لیے ہر اس شعبے سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو شائبہ بھی ہے جس کے اندر کہ پتہ نہیں ہے صحیح ہے بھی یا نہیں. یہ جس طرح بھی علی بھائی بات کر رہے تھے, غامدی اسکول آف تھاٹس ہے, وہ فلانا اسکول آف تھاٹس ہے, یہ اسکول آف تھاٹس ہے. کوئی اس کو مجبوری قرار دے دیتا ہے, کوئی اس کو جبر قرار دیتا ہے, کوئی اس کو ظلم قرار دے کر جو ہے نا مجبور کر دیتا ہے. سو ان ہر چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو اس میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے. برکت کا کنسیپٹ سسٹر نے بھی بتانے کی کوشش کی ہے. تو برکت کی طلب کریں آپ لوگ. جی علی بھائی. ہاں میں ایک اور تھوڑا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. سسٹر نے سوال پوچھا تھا زکوٰۃ کے سلسلے میں نا, تو ٹیکس کے سلسلے میں کہ ٹیکس چونکہ دیتے ہیں تو زکوٰۃ جو ہے وہ پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے, یا اس پہ آپ نے صحیح جواب, آپ کا بالکل درست تھا. لیکن جسٹ ایز اے ایڈیشنل انفارمیشن کہ اسلام میں ٹیکس جو ہے وہ حرام ہے, آپ نہیں لے سکتے ہیں ٹیکس الا ماشاء اللہ کہ آپ نے کوئی جنگ لڑنی ہے, اس کے لیے آپ نے چندہ اکٹھا کرنا ہے یا کچھ اسپیسیفک آپ نے پرسنٹیج لگانی ہے, صرف اس پرپس کے لیے وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جتنی بھی یوزیبل چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لے سکتے.
صرف اور صرف زکوٰۃ کا سسٹم ہے. اب زکوٰۃ کا سینٹرلائزڈ سسٹم ہوتا ہے کہ اسٹیٹ زکوٰۃ اکٹھی کرتی ہے، اور ہمیں تو صرف یہی پتہ ہے نا کہ زکوٰۃ صرف ہم پیسوں پہ دیتے ہیں، سونے یا چاندی پہ دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ہر چیز پہ دی جاتی ہے. ایون مویشیوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کی دکان میں جو سامان پڑا ہوا ہے یا کپڑا پڑا ہوا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو کہ اسپیسیفک اماؤنٹ سے زیادہ ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کی جو فصلیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کی جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے پروفٹ کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹرلائزڈ وے میں وہ ایک جو 2.5% کا ہمارا ہے، اور جو مختلف مویشیوں اور فصلوں پر ایک مختلف پرسنٹیج ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں، وہ لگتی ہے، اور سارے کا سارا پیسہ اکٹھا ہو کے حکومت کے پاس آتا ہے، اور وہ حکومت پھر لوگوں کے اوپر اس مال کو خرچ کرتی ہے. اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ یہ ایک اتنا خوبصورت نظام ہے کہ سارے کے سارے لوگ زکوٰۃ ضرور دیں گے اگر سینٹرلائز طور پر حکومت وہ زکوٰۃ اکٹھی بھی کرے اور پھر لگائے بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کرنٹ ورلڈ آرڈر ہے اس کی اتنی زیادہ سختی یا اتنے زیادہ ان کے کرندے اس نظام میں پاکستان میں بھی لوکلی موجود ہیں کہ وہ آپ کو سینٹرلی زکوٰۃ اکٹھا کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے. کہ یہ ایک کور کانسیپٹ اگر امت میں یا کسی خطے میں آ گیا تو یہ باقی کور کانسیپٹ کی طرف بھی جائیں گے، اور معاشیات جو ہے وہ بہت ساری باقی کور کانسیپٹ کو کے ساتھ لنک کرتی ہے. تو یہ ایک اسلامی کور کانسیپٹ کی برکت یا اس کے فوائد جو ہیں اس ملک میں نظر آنے شروع ہو گئے تو باقی بھی ڈیمانڈ لوگوں کی ریئلسٹیکلی بڑھ جائے گی. تو انہوں نے زکوٰۃ کے ہی سینٹرل نظام کو اکھاڑ کے پھینک دیا، ورنہ جنرل ضیاء کے دور میں سینٹرلائز زکوٰۃ اکٹھا ہونا شروع ہو گئی تھی. بعد میں یہ پورے کے پورے کانسیپٹ کو جو ہے وہ ختم کیا گیا. باقی عبداللہ بھائی کا جواب بالکل ٹھیک تھا کہ وہ جو ٹیکس لے رہے ہیں وہ تو ظلم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں تو ہم ان پہ زکوٰۃ نہ دیں. زکوٰۃ ہم دیں گے، اور اس ٹیکس پہ کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا ہمیں جسے کہتے ہیں نا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیں گے. جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا آپ نے یہ ایک جو بتایا کہ ایک ملک کی ورتھ جو وہ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے، جیسے کہ بالفرض وہ میں تھوڑا سا مس ہو گیا، مجھ سے سمجھ نہیں آیا مجھے کہ بالفرض ایک ملک میں کی آپ ورتھ کو ویڈیو 4 خرب ہے تو وہ میں اگر ویڈیو 5 بھی خرب شیئر کر دوں گا، کوئی بھی. اوکے، میرا سوال سمجھ آئے گا سر؟ آواز آ رہی ہے آپ؟ جی جی مجھے آ رہی ہے آواز. اچھا، وہ کیلکولیٹ ایسے ہوتی ہے کہ جب فیٹ کرنسی سسٹم شروع میں نیا بنا تھا نا، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ کیلکولیٹ ہوئی تھی چیزیں کیسے کہ ایک ملک میں جو ویلیو ایڈ کرتے ہیں وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا ہنر، آپ کی سروسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں موجود چیزیں، فیکٹریاں ہو گئی، زمین ہو گئی، سونا ہو ٹھیک ہے. گیا، یا باقی جتنی بھی چیزیں، یہ 2 چیزیں ہی ہوتی ہیں نا، اور کس چیز کی ویلیو ہوتی ہے؟ اور کسی چیز کی ویلیو نہیں ہوتی. تو ان دونوں چیزوں کو حکومت نے اکٹھا کیا کہ ہماری ورتھ اتنی ہے، یعنی کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں مزدور سے لے کے ڈاکٹر تک، پروفیسر تک، اور ہر لیول تک، وہ اتنے ارب روپے کی یا خرب روپے کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، پلس ہمارے ملک کی ایکوٹی اتنی ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک ٹوٹل نکل کے آ گیا نا. ٹھیک ہے. اب یہ ٹوٹل نکل کے آ گیا آپ کے پاس 4 خرب روپیہ. اب اس کے برابر آپ نے اپنے روپے چھاپنے ہیں جب فیٹ کرنسی سسٹم اسٹیبلش ہوا تھا. صحیح. تو آپ نے 4 خرب چھاپ لیے، ٹھیک ہے. اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار ٹھیک ہے، جتنا ہمارے پاس پیسہ تھا
चीज़ों की सूरत में जितनी हमारी सर्विसेज थी उसके बराबर ही पैसे हमने छापे हैं। तो समझ में आ गई बात। लेकिन ऐसे होता नहीं है। होता क्या है कि वक्त के साथ साथ आप पैसा ज़्यादा छापना शुरू कर देते हैं। बात समझ में ठीक आ है। रही है? जी जी। अब आपके पास सर्विसेज प्लस चीज़ें मिला के 4 खरब की हैं और आप छाप लें 8 खरब रुपए, तो फिर क्या होगा कि आपका पड़ा पड़ा जो पैसा है वो उसकी अली भाई आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। इसका जो है ना वो वीडियो इनके साथ शेयर कर दें, आप सिस्टर सदफ के साथ भी। सिस्टर सदफ आप कौन से ग्रुप में? तफसीर इब्ने कसीर ग्रुप में। जी वैसे मुझे समझ इब्ने आ गई कस है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, 500 इंशाल्लाह से फिर रुपये मैं शेयर भी करवा दूँगा। नहीं, अली भाई की आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। शायद वो ड्राइव कर रहे हैं, इस वजह से शायद वो ब्रेक हो रही है। समहाउ वो डिस्कनेक्ट भी हो गए। बहरहाल इंशाल्लाह मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको इब्ने कसीर ग्रुप में वो पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको प्लीज़ आप लोग ज़रूर गो थ्रू करें। और ये वो पहलू है जिसके ऊपर मुसलमानों की बहुत कम जो है ना नज़र है इन चीज़ों के ऊपर, ज़कात के ऊपर, सूद के ऊपर, तिजारत के ऊपर। तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको मज़ीद गहराई से आप लोग थोड़ा सा मुतालिया कर लें। ये रॉकेट साइंसेस नहीं है, बहुत आसान है। खैर थोड़ा सा तो ऑब्वियसली मुश्किल है ही, तभी तो उम्मत इनसे पीछे हो गई है। बहरहाल समझने वाला हो, दिल से कोई समझने वाला हो तो समझ भी सकता है। अली भाई वापस आ गए हैं। अली भाई आपकी बात बिल्कुल आधे में समझ में नहीं आई थी, तो मैंने सिस्टर को रिक्वेस्ट किया आप इनको वीडियो भी शेयर कर दें, सिस्टर सदफ को। वो इब्ने कसीर ग्रुप में है। और दूसरा सिस्टर सदफ, आपने वो मैसेज में लिखा है सूद के हवाले से जो सहाबा का, तो उसमें भी आपने इब्ने अब्बास लिखा है, जबकि वो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं थे, सिर्फ अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। इब्ने अब्बास कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को। तो हज़रत अब्दुल्ला का ये मामला नहीं था, ये उनके वालिद अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामला था। ठीक है, ये मैं जी आपको तसीह कर दूंगा। चलें, ठीक है, मुझे लग रहा था। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी जी। तो ये अरबी में जो है ना अबू और इबन यूज़ होता है। तो उसमें जो है ना थोड़ा सा देखना है कि अबू से मुराद जो है अबू उमर, तो मतलब उमर के अब्बा मुराद हैं। तो इब्ने उमर से मुराद उमर के बेटे मुराद हैं, उमर मुराद नहीं है। और ठीक है जी, इसके अलावा और मज़ीद कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर मैं रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।